پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس نشست کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت سے آغاز ہوگا۔ میں اسرار احمد کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک شارٹ تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے شان کے مطابق ایک اصول بیان فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کسی بھی واقعہ میں، کسی بھی مشکلات میں یا کسی بھی پہلو میں مدد آتی ہے تو اس صورت میں آپ لوگ دیکھو گے کہ دینی مستقیم کی طرف لوگ گروہ در گروہ اور جوڑ در جوڑ داخل ہوتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد، اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا، اس امت کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، تحمید بیان کرے اور اسی پہ یقین کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بخشش دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ اسرار۔ اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سعدیہ کو۔ نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو تجلیوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو تجلیوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، اسے رات دن میں پڑھا کروں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی،
چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ پروگرام ہم نے کیوں کیا اور اس کا آغاز کس طرح ہوا. 19 اپریل کو یہ تجویز دی تھی میں نے فیس بک پر کہ ہم فیس بک کے اہم لکھاریوں کو اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ پر اور ساتھ مین سٹریم میڈیا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اس تجویز کو کافی پذیرائی ملی اور آج 1 مہینے کے اندر ہم نے پروگرام کر دیا ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو ڈونرز ہیں سب زیادہ اس میں سب زیادہ شکریہ کے حقدار ہمارے ڈونر ہیں. ان کی اکثریت بیرون ملک سے تعلق رکھتی ہے. ان میں سے اکثریت یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے گی، کم سے کم لائیو نہیں دیکھ سکے گی، ریکارڈنگ ہوگی اور نہ وہ آ سکتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کھلے دل سے پیسے دیے اور مجھ پہ یقین کیا. مطلب میں ان نون بندے پہ یقین کیا. اکثر لوگ مجھے ملے ہوئے بھی نہیں ہیں اور بات چیت بھی شاید اسی دن سٹارٹ ہوئی جب انہوں نے پیسے دیے. تو یہ بھی پاکستانی قوم کا ایک انداز ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی انداز ہے کہ آنے والے ٹکٹ لینے والے اکثر لوگوں کی دادیاں بھی فوت ہو گئی ہیں. تو پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اسپیچز سے. شکیل چودھری ہمارے پہلے اسپیکر ہوں گے. یہ رائٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں اور لنگوسٹک ماہر بھی ہیں. تو یہ میڈیا ایتھکس پر اسپیچ کریں گے. میں دعوت دوں گا شکیل چودھری کو. السلام علیکم. کوشش کروں گا جی کہ 7 منٹ میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. تو میں اردو پریس خاص طور پہ اردو میڈیا کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں. خاکوانی صاحب موجود ہیں، اکمل گھمن صاحب موجود ہیں جنہوں نے میڈیا پر بڑا کام کیا ہے. تو آئی ہوپ دے کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ ہمارے نظام تعلیم میں چونکہ کریٹیکل تھنکنگ سکلز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جن میں صحافی بھی شامل ہیں اس اصطلاح سے واقفیت تک نہیں رکھتے. اس کے بعد فیکٹ چیکنگ یعنی حقائق کی چھان بین کا نمبر آتا ہے. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ٹائم میگزین نے 1920 کے عشرے میں متعارف کروایا تھا، لیکن ہمارے صحافتی ادارے اب تک اس تصور سے ناآشنا ہیں. کریٹیکل تھنکنگ سکلز اور فیکٹ چیکنگ کی عدم موجودگی کے باعث ہماری صحافت اور خاص طور پر اردو اخبارات میں آبجیکٹیوٹی، فیئرنس اور ایکیوریسی جیسے صحافتی اصولوں کی دھجیاں باقاعدگی سے بکھیری جاتی ہیں. ان اصولوں کی جگہ جذباتیت، لفاظی اور نفرت نے لے لی ہے. سازشی مفروضوں یعنی کنسپریسی تھیریز اور پرسیکیوشن کمپلیکس پر انحصار بہت زیادہ ہے. اس کمپلیکس کے باعث ہم اپنی خود تنقیدی یعنی سیلف کرٹیسزم کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں اور اکثر و بیشتر حالت انکار میں رہتے ہیں اور باہر والوں کو اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ان سب کمزوریوں کے باوجود ہمارے اکثر صحافیوں میں اپنی اخلاقی برتری کا زوم یعنی سیلف رائچسنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی صحافت سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اس سے اردو کی آنکھ کے شہتیر اور تنکے والی مثل یاد آ جاتی ہے. اس سیلف رائچسنس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں. نوائے وقت نے 2010 میں لکھا کہ برطانوی اخبار گارڈین ایک انتہائی متعصب اخبار ہے. اب نوائے وقت کی متعصب سے پاک صحافت کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے. وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے جنگ 2004 میں چھپا نوائے وقت کے سنڈے میگزین میں، کہ ہندوؤں کی شکل و صورت چونکہ انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے اس لیے ہمارے نوجوان انہیں انسان ہی سمجھتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ جنہیں وہ محض پیکروں کے دھوکے میں انسان سمجھتے ہیں وہ در حقیقت کیسے کیسے خونخوار درندے، مہیب، ناہنگ یعنی خوفناک مگرمچھ اور اژدہے یا مکار لومڑیاں ہیں. اور یہ بات لکھی ہے لبرل قرآنک اسکالر جناب غلام احمد پرویز نے
جس کو نوائے وقت نے ریپروڈیوس کیا۔ اسی حوالے سے ایک دو اور باتیں۔ 4 اپریل 1971 کو پاکستان کے موقر ترین اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں جنرل یحییٰ خان کو مدبر سپاہی قرار دیا۔ فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہوئے اس نے عوامی لیگ کی ہٹ دھرمی اور ہٹیلی غیر معقولیت کی مذمت کی۔ اس وقت پاکستان کے سب اخبار اسی طرح کی زبان بول رہے تھے۔ اردو اخبارات میں جنرل نیازی کی تعریف میں نظمیں بھی شائع ہوا کرتی تھی۔ عبدالقادر حسن نے نوائے وقت ہی میں عربوں کو طنز کیا تھا کہ ان سے چھوٹا سا ملک اسرائیل نہیں سنبھالا جاتا، جبکہ ہم نے اتنے بڑے ملک بھارت کو قابو کیا ہوا ہے۔ اب وہ کبھی کبھی اس رویے پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ 2004 میں نیو یارک ٹائمز نے عراق کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے مبینہ ہتھیاروں کے حوالے سے اپنی رپورٹنگ پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک بھی پاکستانی اخبار نے 1971 میں جو انہوں نے رپورٹنگ کی اس پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا؟ اکانومسٹ کا شمار دنیا کے عمدہ ترین جرائد میں ہوتا ہے۔ ایم جے اکبر نے ڈان میں یہ لکھا کہ یہ انگریزی بولنے والی دنیا کا سب سے اچھا جریدہ ہے۔ تاہم پروفیسر اشفاق علی خان نے نوائے وقت میں اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی صہیونیت کا اہم ترین جریدہ قرار دیا، اور نوائے وقت نے اسے ادارتی طور پر 2011 میں اسے امریکی جریدہ قرار دیا، جبکہ یہ لندن سے چھپتا ہے اور 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ مشاہد حسین کی بات ایک بڑی مشہور ہوئی تھی جب وہ جرنلسٹ تھے کہ نہر سویز کے مشرق یعنی ایشیا میں سازشی مفروضے گھڑنے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ اور خورشید ندیم صاحب جو میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ مخالفین سازشیں کرتے ہیں، لیکن اپنی ہر خرابی کا سبب خارج میں تلاش کرنا ایک نفسیاتی عارضہ ہے، اور بطور قوم ہم سب سے زیادہ اس کا شکار ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک سینئر کالم نویس نے لکھا کہ پاکستان بین الاقوامی سازشوں کا گڑھ ہے۔ ہمیں یہ جب وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں تو ہمیں ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی، اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس بات کی ایویڈنس کیا ہے اور یہ صورتحال کیوں ہے اور کب سے ہے۔ اگر ہم اپنے صحافیوں سے ان کے دعووں کے ثبوت مانگنا شروع کر دیں تو ہماری صحافت کافی بہتر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن کے کلچر کی بھی شدید ضرورت ہے۔ ہر شخص کو ہر موضوع پر کالم نہیں لکھنا چاہیے۔ جس طرح دیہاتی عورتیں اپنے شوہروں کا نام لے لیتی، اسی طرح ہمارے اخبارات بھی ایک دوسرے کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ انتہائی بچگانہ رویہ ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اخباروں کی اشاعت کے اعداد و شمار اسٹیٹ سیکرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اے بی سی کے پاس اخبارات کی سرکولیشن کے اعداد و شمار انتہائی مبالغہ آمیز ہوتے ہیں، اور قابل اعتماد اعداد و شمار کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ان مشکلات کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ تمام اخبارات کی مجموعی اشاعت شاید 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تحصیل اور ضلع کی سطح پر موجود نمائندگان کو تنخواہ دینے کا رواج نہیں ہے، وہ تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے روزنامہ دنیا اسلام آباد کے ایک فوٹوگرافر کو اس کے دفتر کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں نے تمنچا دکھا کر اس کے کیمرے اور موبائل سے محروم کر دیا۔ چند دن بعد اخبار نے اسے نوٹس جاری کر دیا کہ اگر اس نے نیا کیمرہ نہ خریدا تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں صحافیوں کو کوڑے مارے گئے ہیں۔ ایک اور تاریخی واقعہ، اپریل 49 میں نوائے وقت اور ڈان نے سول اینڈ ملٹری گزٹ کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ایک شفاف مہم کا آغاز کیا۔ 6 مئی 1949 کو مغربی پاکستان کے 16 اخبارات نے ایک مشترکہ اداریہ شائع کیا جس میں غداری کا ارتکاب کرنے پر اس اخبار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ گجراتی اخبار ملت کے فخر ماتری اور مشرقی پاکستان کے مدیران نے حب الوطنی کے نام پر کھیلے جانے والے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ اخبار 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ پھر کبھی سروائیو نہ کر سکا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض جیسا لبرل آدمی بھی اس کیمپین کا حصہ بن گیا۔ ہم ایک اور جو چیز جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا اب بھی اس نے کچھ خاص سبق نہیں سیکھا، وہ ہے ہندوستان کے قونصلیٹ افغانستان میں۔ ہندوستان کے افغانستان میں 4 قونصل خانے ہیں۔ یہ ہرات، مزار شریف، قندھار اور جلال آباد میں ہیں۔ یہ قونصل خانے 50 سال سے قائم ہیں۔ اب ہمارے کالم نویسوں اور صحافیوں کے دعوے ملاحظہ کیجئے۔ ہارون الرشید صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ بھارت کے 9 عدد قونصل خانے اور اتنے ہی فرنٹ آفیسز ہیں۔ رانا مبشر صاحب جب ATV پر تھے تو انہوں نے جاوید اختر کا انٹرویو کیا اور ان سے بار بار یہ سوال کیا کہ اگر ہندوستان کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں تو اس کے افغانستان میں 14 قونصل خانے کیوں ہیں۔ حال ہی میں فرزانہ چودھری نے
اکرم ذکی صاحب کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ ہندوستان کے 34 کونسلیٹ جو ہیں وہ افغانستان میں کیوں ہیں. اکرم چودھری صاحب نے نوائے وقت میں لکھا کہ افغانستان یا منی بھارت ہمارا افغانستان کو منی بھارت قرار دیا اور کہا کہ بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی، مگر آج کل افغانستان بھی منی بھارت بنا ہوا ہے جہاں انڈیا کے 22 کونسل خانے ہیں جو دن رات صبح شام پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک اور دعویٰ جو ریسنٹلی کیا گیا دنیا میں کہ جلال آباد میں واقع ہندوستانی کونسل خانہ نے باچا خان یونیورسٹی پر حملہ جو ہے مولوی فضل افغانستان میں باچا خان پہ جو حملہ ہوا، جلال آباد میں ہندوستان کے کونسل خانے نے مولوی فضل اللہ کے دستے راست کو 30 لاکھ ہندوستانی روپے دیے، ڈالر یا پاکستانی روپے نہیں بلکہ ہندوستانی روپے دیے. روزنامہ جسارت کا ایک حوالہ پیش کروں. 2004 میں ان کے جو سابق مدیر تھے مظفر اعجاز، انہوں نے لکھا کہ سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا ذمہ دار سرفروز خان ہیں، اور ان کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفر، جنہوں نے بیلفر ڈکلیریشن دیا تھا، وہ نائجیریا میں اسرائیل قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن نون صاحب کی تجویز پر اس کا قیام فلسطین میں کیا گیا. زید حامد کے بھی کچھ دعوے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آخر ہمارے میڈیا میں ہی آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. زید حامد صاحب کہتے ہیں کہ حامد میر CIA کے کارندے ہیں، اور یہ کہ اجمل قصاب ایک سکھ تھا جس کا اصل نام امر سنگھ تھا، اور انہوں نے 2014 میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان توڑنا چاہتی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جسے امریکہ اور ہندوستان مالی معاونت فراہم کرتے ہیں. نصرت مرزا صاحب جو جنگ میں لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے بمبئی حملوں میں سہولت فراہم کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان گہری خلیج حائل کر دی ہے. ان کے مطابق جاپان اور پاکستان میں آنے والی حالیہ گزشتہ آفات کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے. مجید نظامی صاحب ہمارے بڑے بزرگ صحافی تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایٹم بم کی صورت اختیار کر کے ہندوستان پر جا گریں. اسد اللہ غالب صاحب نے اس پر گرہ لگائی کہ مرشد نظامی کے اعلان پر میری بہنوں بشرا رحمان اور مہناز رفیع نے بھی پیشکش کی ہے کہ وہ بھی ایٹمی خودکش بمبار بننے کو تیار ہیں تاکہ دنیا کے اس حصے میں مستقل طور پر امن قائم ہو سکے. امن کا یہ تصور شاید صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے. ہندوستان میں علیحدگی کی تحریکوں کے حوالے سے بھی ہمارے کالم نویس، کوئی کہتا ہے کہ 8 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 میں چل رہی ہیں، کوئی 14 میں کہتے ہیں. تو ہمارے بزرگ کالم نویس ہارون الرشید صاحب نے 28 نومبر 2015 کو نیا ٹی وی پر ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ہندوستان کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف 29 ریاستیں ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب کے بھی کچھ دعوے. اس سے پہلے بریگیڈیئر شمس الحق قاضی صاحب نے نوائے وقت میں یہ دعویٰ کیا 2006 میں جب مشرف صاحب کی حکومت تھی کہ پاکستان میں امریکی اور بھارتی لابی برسر اقتدار ہے. 2000 اور یہ سب لکھتے ہیں کہ 1911 میں انگریزوں نے پہلی مرتبہ مردم شماری کی تو اس وقت کلکتہ سے پشاور تک شرح خواندگی 95% تھی. انگریز اس بر صغیر کو 10-15% خواندگی پر لے آیا. انہوں نے اس کالم میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے شاہی مسجد کے دورے کے دوران پرنس چارلز سے کہا تھا کہ 1757 سے پہلے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے، اور 1857 سے پہلے مسلمانوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. سب ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کرتے تھے اور سب ادب سے رہتے تھے. ایک اور دعویٰ جو اکثر کیا جاتا ہے اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے صحافی صاحبان جو ہے وہ ریسرچ کرنے کی وہ تردد نہیں کرتے. تو ہمارے اخباروں میں ٹی وی پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں. OIC کے ارکان کی تعداد یقیناً 57 ہے، لیکن وہ سب اسلامی ممالک نہیں ہیں. ان میں سے کم از کم 10 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں. یہ ملک ہیں بنین، کیمرون، آئیوری کوسٹ، گیبون، گنی بساؤ، گیانا، موزمبیک، سرینام، ٹوگو اور یوگنڈا. ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جس کی تقریباً 90% آبادی مسیحی ہے. اس کا نام گیبون ہے.
یہ 1973 میں اس وقت OIC کا ممبر بنا جب اس کے حکمران البرٹ بانگو نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عمر بانگو رکھ لیا. انہوں نے 2009 میں وفات پائی, یعنی 40 سال حکومت کی. اب ان کا بیٹا علی بانگو حکمران ہے. تو مسلمانوں کی وہاں تعداد مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, کچھ کہتے ہیں 1% ہیں, کچھ کہتے ہیں 5% ہیں, کچھ 10% ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ دیر کے لیے وہاں آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. ایک اور دعویٰ جو فضل حسین صاحب نے نوائے وقت میں کیا کہ اپنے ان مہروں کو جو کالا باغ ڈیم کے مخالف ہیں فعال رکھنے کے لیے بھارت ہر سال 10 ارب روپے خرچ کرتا ہے. فاروق چوہان صاحب جو گردش ایام کے عنوان سے جنگ میں کالم لکھتے ہیں, کالم کے آخر میں ان کا تعارف نہیں کروایا جاتا کہ وہ جماعت اسلامی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں. اوریہ صاحب کی رائے میں ہندوستان سے امن اور دوستی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. آخر میں لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم صاحب کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں اور آج کل سینیٹر بھی ہو گئے ہیں. انہوں نے لکھا کچھ عرصہ پہلے کہ دہشت گردی کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کام کوئی مسلمان یا محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک کلمہ گو خدا کا خوف رکھنے والا پاکستانی معصوم لوگوں کی جانیں لے کر اپنے محبوب وطن اور اسلام کے قلعے پاکستان کو کمزور کیوں کرے گا. ان کے مطابق سوات آپریشن میں ہلاک ہونے والے چند غیر ملکیوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دہشت گرد غیر مسلم تھے. ایسے ہی لوگوں نے اب لاہور کی واردات کی ہے. ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ خود کش حملوں اور بے نظیر خود کش دھماکوں اور بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں. وہ یہ بھی ان کا دعویٰ کہ ہنری کسنجر نے محب وطن اور بے باک پاکستانی سیاسی قائد عبرتناک دھمکی جو دی تھی, اس کے بعد بھٹو صاحب جو تھے تختہ دار پر چلے گئے. امریکہ چاہتا تو وہ ایک عظیم اور بے گناہ پاکستانی کے عدالتی قتل کو روک سکتا تھا. عرفان صدیقی صاحب نے 2004 میں نوائے وقت میں لکھا کہ ایمن الظاہری کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایسے پراسرار بندوں کے احوال و مقامات ہم حشرات الارض سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. 2001 میں نوائے وقت میں جنرل صاحب کے یہ الفاظ چھپے کہ 11 ستمبر کو ہونے والی دہشت گردی ہندوؤں اور یہودیوں کی سازش تھی. ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ دوسری جنگ عظیم سے بڑا سانحہ ہے. جنرل پرویز مشرف کے اخلاص, دیانتدارانہ طرز عمل اور وطن سے کمیٹڈ پالیسیوں نے پاکستانی قوم کو اعصاب شکن صورتحال سے نکال دیا ہے. اب وہ PMLN کے سینیٹر ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر حسین پراچا نے لکھا نوائے وقت میں 2011 میں کہ کشمیر میں ہندوستان کے 12-13 لاکھ فوجی ہیں. حسین پراچا سے کہتے ہیں 12-13 لاکھ ہیں, جبکہ بھارت کی فوج کی کل تعداد 13,25,000 ہے. اور یہ صاحب نے 1-2 منٹ بس, انہوں نے مذہبی حوالوں سے لکھا ہے کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد میں اضافے کا باعث بنا تو روز محشر انہی میں سے اٹھایا جائے گا. وہ شاید ہندوستانی مسلمانوں کی بات کر رہے تھے. ایک اور حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جس نے کافروں کے علاقے میں گھر تعمیر کیا اور ان کی مشابہت اختیار کی, روز محشر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. بر صغیر تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی, آج 20 کروڑ ہے. اللہ اس سرزمین پاکستان سے 20 کروڑ کو رزق دیتا ہے. بھارت میں رہ جانے والے 1.5 کروڑ مسلمان تھے. شاید انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان ہجرت کرنے پر اللہ انہیں رزق دے گا. آج وہ اسی ترک سنت کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ان کی کوئی حالت زار دیکھے تو صوفی کانفرنس پہ بھی انہوں نے کافی کرٹیسزم کی. ہندوستانی مسلمانوں کی جو تصویر کشی انہوں نے اس طرح سے کی, وہ کہتے ہیں جی دوسری جنگ عظیم سے پہلے یورپ کے مختلف شہروں میں ایک مخصوص قسم کی بستیاں ہوا کرتی تھیں جن کی بدبو دور سے محسوس ہوتی تھی, جہاں نہ صحت کی سہولتیں تھیں, نہ پانی, نہ بجلی. اسکول اور شفا خانے ان سے بہت دور تھے. وہاں ایک خاص مذہب, یہودیت نہیں انہوں نے لکھا, صرف خاص مذہب کے ماننے والوں کو زبردستی رکھا جاتا تھا. اب پوری دنیا میں ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایسی بستیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں مسلمان رہتے ہیں. 7 منٹ ہو گئے کہ نہیں؟ آپ کو ابھی نہیں جانے دیں. اچھا ابھی شکیل صاحب سے ایک عدد سوال ضروری ہیں پلیز, کیونکہ انہوں نے رائٹ ونگ کے خلاف پوری 4 شیٹ لگائی ہے. پلیز تو کوئی آڈینس میں سے ایک بندہ سوال کرے. معظم مائک لے کے کھڑا ہے, ہاتھ کھڑا کرے. ایک ہی بندہ سوال کر سکتا ہے. سوال اچھا ہونا زیادہ لگے کریں نہیں, پھر پورا دن ادھر گزر جائے گا. ایک بندہ سوال کرے. ہاتھ کھڑا کیا معظم, اس نے پیچھے بھی ایک ادھر سے کمبائن کر لیں کوسچنز. ٹھیک. السلام علیکم. جی جی سر, آپ کی اس بات سے اتفاق, پہلے نام سوراب نصیر. سر آپ کی اس بات سے اتفاق کہ پاکستان میں جو میڈیا میں جو خبریں دی جاتی ہیں ان کو تحقیق کی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا اکثریت میں, لیکن آپ نے نیو یارک ٹائمز کا ایک حوالہ دیا کہ انہوں نے عراق پہ معافی مانگ لی. صحیح. سر اتنے لوگوں کی ہلاکت کے بعد معافی مانگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. اینی ادر کوسچن؟
اور پاکستان میں اگر اس کی بنیاد پہ کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. جی سوری ذوالفقار خان جی. اچھا آپ نے جو نقطے نکالے ہیں غالباً میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10-20 سال کے اندر کسی صحافی کا ایک آدھا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھا پوائنٹ جی ہر صحافی کا کوئی نہ کوئی ایک آدھا پوائنٹ نکلا ہے سامنے آیا ہے. صحیح. I don't get that point. اور جی السلام علیکم, میرا تعلق لاہور سے ہے. سوال سر یہی ہے کہ آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ان سے کچھ پہ میں ایگری کرتا ہوں, وہ ٹھیک آپ نے بات کی ہے, لیکن ایز اے معاشرہ جو ہم پاکستانی قوم ہیں وہ نہ پڑھتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں, اور جو آپ نے صورتحال بتائی وہی کم و بیش صورتحال قوم کی ہے. سوال یہ کہ آپ نے بہت سارے جرنلسٹ سے جو اختلاف کیا ہے وہ تو نظریات کی بیس پہ ہے, فیکٹس اینڈ فیگرس تو آلموسٹ سیم ہے, اور وہی جو بھائی نے بات کی ہے کہ جو اتنی دور صحافت میں ہر ایک صحافی کی ریسرچ ہوتی ہے اور غلطیاں خامیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں میڈیا ایتھکس اوبیسلی بہت خراب ہوگی نیوز پیپرز کی, لیکن تمام صحافیوں کو آپ نے تک مطلب رگڑا لگا دیا ہے. تو کون ایسے صحافی ہیں جو آپ سمجھ سے پاکستان میں بہت قابل جیسے کہیں کہ تعریف ہیں اور جن کو ہم پڑھا کریں, بجائے کہ بھائی ایسی غلط انفارمیشن نہ لیں ہم کسی سے. السلام علیکم, میرا نام راجہ فیصل ہے. میں نے آپ نے بات کی کہ جو اسپائز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کنٹریز کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ, آپ نے اپنی اسپیچ میں بات کی تھی کہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اس طرح کے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ وہ پینیٹریٹڈ ہیں ہمارے پاکستان کے ان حالات میں. تو اگر آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جو کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا ہے, یا اس طرح کے پہلے بھی پکڑے جاتے رہے اور اب بھی پکڑے جاتے ہیں, آیا کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں؟ تھینک یو. any more questions? بس میرے خیال میں اتنے سوال کافی. اچھا ایک اور لے. السلام علیکم جی, میرا نام ابو بکر صدیق ہے. سر آپ نے بہت سی ہمیں انفارمیشن شیئر کی صحافیوں نے جو غلط فیکٹس بیان کیے, لیکن آپ ایک چیز بھول گئے, سوات کی ویڈیو. سوات کی ویڈیو وہ جو ایک کوڑے پڑے تھے عورت کو اور پھر وہ غلط ثابت ہو گیا, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اوکے. السلام علیکم, میرا نام حمزہ صدیق ہے. دیکھیں جیسے ثاقب ملک نے کہا کہ یہ پوری آرٹیکل جو تحریر آپ نے پڑھی ہے یہ تو رائٹ ونگ کے خلاف آپ نے صرف چارج شیٹ پیش کی ہے. تو نجم سیٹھی کی چڑیا کا آپ نے تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کہاں کہاں چگ رہی ہے جا کے. میرا نام نسیم کوثر ہے. میں آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ فیض احمد فیض جو تھے وہ لبرل نہیں تھے. اچھا چلیں سر, پہلا سوال تھا کہ ایک غلطی پر نیو یارک ٹائمز نے یا سر اخبار کا کام جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی لینا نہیں ہوتا. میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ نوائے وقت جو ہے وہ یا جنگ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں ملٹری ایکشن کو رکواتا. میرا مطلب یہ تھا کہ وہ رپورٹنگ اس کی فیئر کرتا, ایکوریٹلی کرتا. نیو یارک ٹائمز نے اس کی رپورٹنگ میں غلطی کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سوری جی ہم جنگ نہیں رکوا سکے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مس رپورٹنگ کی, اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اخبار جو ہے وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا. افیکٹ ہو بھلے ہو, لیکن نیوز پیپر کو ہم ڈیسیجن میکر نہ سمجھیں, یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا. دوسرا تھا کہ جی کیا سپائز نہیں ہوتے؟ سپائز ہوتے ہیں. میں نے کب ڈینائی کیا کہ سپائز نہیں ہوتے؟ میں یہ کہتا ہوں جو جرنلسٹ جو کلیم کرے اس کو پلیز لرن ٹو کوسچن ہیم اور ہر کہ بھئی یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے, کوئی فیکچول بیسس اس کی ہے کہ نہیں ہے. اور جو آپ نے کہا کہ جی فیض احمد فیض جو تھے وہ لبرل نہیں تھے, تو مے بی دیٹس یور ویو. لبرل تھے, لیفٹسٹ تھے, جو بھی ہے, مطلب وہ رائٹ ونگ کے نہیں تھے. چلیں یہ بھی اچھا ہو گیا کہ مجھ پہ یہ انڈائٹمنٹ ہے کہ میں نے رائٹ ونگ کو دگڑا دیا. اور نجم سیٹھی جو ہیں وہ کیا لیفٹسٹ ہیں یا رائٹسٹ ہیں, یہ بھی میری رہنمائی کیجئے گا. کیا رائٹ ونگ صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں؟ کیا لبرل لوگ رائٹ ونگ نہیں ہو سکتے؟ سو دس از بیانڈ می ریئلی. اور ویڈیو جو ہے سوات کی, اس پہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ فیک تھی تو آئی وڈ ناٹ سے اٹ از جینوئن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے
ایک نظریے کے ساتھ اتنی مضبوط رسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر حالت میں کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وی شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ, اوپن ٹو کریکشن. اسی طرح سے اگر ہم اپنے صحافیوں کو کوشچن کرنا شروع کریں گے, بلیو می ود ان 6 months the situation will improve. انفارچونیٹلی اس وقت کیا ہے کہ ہم اپنے اخبار نویسوں کے کالم پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. کسی نے کہا جی 150 کریکٹر سے زیادہ نہ ہو, کسی نے کہا جی اگر کرٹیکل ہوگا تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وائی از دیٹ سو؟ کیوں ہم اب ایڈیٹرز پہ, اونرز پہ یہ نہیں پریشر ڈالتے کہ بھئی کمنٹس کا وہاں خانہ اگر بنایا ہے آپ نے اس کو سیریس لیں, کرٹیکل کمنٹس کو بھی وہاں پبلش ہونے دیں. Do not treat our columnists as sacred cows. بہت شکریہ شکیل صاحب. اب ہمارے اگلے اسپیکر ہیں عاطف حسین. یہ پاکستان کے واحد رائٹر ہیں جنہوں نے موٹیویشنل اسپیکرز کے خلاف ایک شاندار کتاب لکھی ہے, اور یہ انوکھا کام ہے, پاکستان میں پہلی دفعہ کسی نے کیا ہے. عاطف حسین کے لیے تالیاں. السلام علیکم. میں تو ثاقب ملک کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن ان کی وجہ سے آپ کو میری باتیں سننی پڑیں گی. اس پر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم. اور دوسرا, شکیل چودھری صاحب نے کام تھوڑا سا آسان کر دیا ہے. کریٹیکل تھنکنگ کی انہوں نے بات کی اور بتایا کہ جی صحافی ہیں جو بغیر کریٹیکل انالیسز کیے چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں اور لوگ انہیں کنزیوم کرتے رہتے ہیں, اور اس سے نقصان بھی ظاہر ہوتا ہوگا. لیکن صحافی وہ اکیلی مخلوق نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں, ایک اور مخلوق ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. انہیں کوئی لائف کوچز کہتے ہیں اپنے آپ کو, کوئی ٹرینر, کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی سکسیس گرو, کوئی سیلف ہیلپ گرو, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی کم و بیش یہی کام کرتے ہیں, بلکہ شاید اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بک سٹور میں جائیں, ویسے تجربے کے طور پر آپ کسی بڑے بک سٹور کی آپ ویب سائٹ دیکھ لیں, اور وہاں پر جو کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں دیکھیے گا سائنس کی کتابیں, حتیٰ کہ لٹریچر کی کتابیں تھوڑی ہوں گی, سیلف ہیلپ کی زیادہ ہوں گی. اچھا, آپ کسی اسکول میں ہوں, کسی کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو کامیاب کروانے آ جائے گا. آپ ہمارے جیسے لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں, ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کامیاب کرنے آ جاتا ہے اور وہ ہمیں ٹوٹ کے بیچتا رہتا ہے. لیکن آپ ان میں سے کسی جگہ نہیں ہیں, آپ گھر بھی ہیں تو آپ کی نیوز فیڈ میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ویڈیو, کوئی کوٹ, کوئی رائٹ اپ آ جائے گا جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ایوریسٹ سر کر سکتے ہیں, آسمان چھو سکتے ہیں, پہاڑ ہلا سکتے ہیں, بل گیٹس بن سکتے ہیں, اور اگر نہیں بن رہے تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے. یہ لوگ جو ہیں ان سے واسطہ سب کا پڑتا رہتا ہے, ظاہر میرا بھی پڑتا رہا. تو میں چونکہ بنیادی طور پر پیسمسٹ ہوں اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیسمسٹ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں مجھے بری تو لگتی تھیں. لیکن جو میں پھر آگے دیکھتا گیا تو یہ چیزیں بھی بڑھتی چلی گئیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اب اردو میں سیلف ہیلپ پر بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں, بہت سارے اسپیکر ہیں جنہوں نے اس سے نام بھی کمایا ہے اور آبویسلی پیسہ بھی کمایا ہے. ویسے یہ بھی ایک بہت بڑا لطیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا پورا حق بھی وصول کرتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر اس میں برا کیا ہے. کوئی اگر لوگوں کو سکسیسفل کرانا چاہتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ آخر کچھ برا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج کسی ایسی چیز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو جو کہ پروون نہیں ہے, جس کی کوئی بیسز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا علاج لوگ پتہ نہیں کن کن جڑی بوٹیوں سے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو کامیاب بھی الٹی سیدھی چیزوں سے کرانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا. جو موٹیویشنل اسپیکر جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس میں بدقسمتی سے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے یا تو سرتاسر جھوٹ ہے یا کم از کم بڑی حد تک مبالغہ آمیز ضرور ہے.
مثال کے طور پر آپ میں سے بہت دفعہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس سے واسطہ ضرور پڑا ہوگا, آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ گولز بنائیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ امریکہ میں آج سے کوئی 60-70 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی جس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ کتنے % ہیں جنہوں نے اپنے گولز لکھے ہوئے ہیں اور کتنے ہیں جنہوں نے نہیں لکھے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ 3% ایسے ہیں جنہوں نے گول لکھے ہوئے ہیں اور 97% نے کوئی نہیں لکھے ہوئے. 20 سال بعد دوبارہ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 3% جنہوں نے گول لکھے ہوئے تھے, باقی 97% کی کل دولت سے زیادہ ان کے پاس دولت تھی. آپ کو کہ اگر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کا اتفاق ہوا ہے تو یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی. بہت اچھی بات ہے, اس سے آپ ہو سکتا ہے جا کے گھر گول لکھنا شروع کر دیں, لیکن بس اتنی سی اڑچن ہے کہ ایسی کوئی تحقیق کبھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک, ایسا کبھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی. اور 96 میں فاسٹ کمپنی میگزین نے اس کو کھوجنا شروع کیا. تو جو جتنے بڑے بڑے ٹریسی, رابنز, زیگلر, جتنے موٹیویشنل اسپیکر تھے ان سے پوچھا کہ اچھا جی یہ بتائیں یہ تحقیق کہاں شائع ہوئی تھی, تو وہ ایک دوسرے کے حوالے دیتے گئے. کرتے کرتے وہ اس یونیورسٹی تک پہنچے جہاں پر مبینہ طور پر یہ تحقیق ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی کسی تحقیق سے وہ تو واقف نہیں ہے. اچھا یہ اکیلی مثال نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی پیشن اور گرٹ یہ بہت بنیادی چیز ہے, آپ میں پیشن ہے تو آپ کچھ بھی کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو ریسرچ کی گئی ہے, اب اس میں کچھ ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو میتھڈالوجیکلی زیادہ ٹائٹ ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پیشن صرف سرٹن سچویشنز میں مددگار ہو سکتا ہے. آج بھی اچیومنٹ کے جتنے معیارات ہیں باقی اکثر چیزوں میں وہ آئی کیو, ٹھیک ہے, اور پرسنالٹی ٹائپ سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. ایک خاص آئی کیو جن لوگوں کا ایک سے زیادہ ہوگا ان کے کسی بھی چیز میں اچیو کرنے کے امکانات زیادہ ہیں. اب یہ آئی کیو آپ چاہیں تو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں لیکن یہ بڑھتا نہیں ہے زیادہ. تو یہ وہ چیز ہے جسے قسمت کہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ایک کام ضرور ہوگا کہ آپ ایک دن مایوس ہو جائیں گے. ٹینشن, ڈپریشن, یہ چیزیں تو آج کل بہت عام ہیں ہی, خودکشیاں بھی بہت عام ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی پوری کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا. ایک آدمی آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ نہیں, اگر تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو تو تمہارا اپنا ہی قصور ہے, اب تم کامیاب ہونا چاہو تو تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی. ایسا نہیں ہے. ایک چیز قسمت ہوتی ہے, آپ اسے خدا کی انٹرونشن سمجھیں, اسے خدا کی مرضی سمجھیں, اسے رینڈم سمجھیں, اسے کچھ اور سمجھیں. بہرحال جو کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے اس کو ڈٹرمن کرنے والی اصل چیزیں وہ ہیں جو آپ کے بس سے باہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بل گیٹس اس کتاب میں نے حوالہ دیا, اس کے والد صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بل گیٹس کسی ترقی پذیر ملک میں ہوتا تو کبھی کامیاب اتنا نہ ہو پاتا. دنیا کا سب سے کامیاب سرمایہ کار وارن بفیٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بنگلہ دیش میں ہوتا تو آج دھکے کھا رہا ہوتا. تو کامیاب ہونے یا ناکام ہونا صرف آپ کا کمال یا آپ کا قصور نہیں ہے, بلکہ اس پر بہت سارے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ایک اچھا ماحول, تعلیم, آپ کی جو کنڈیشنز ملتی ہیں وہ ساری کی ساری میٹر کرتی ہیں. اچھا اسی سے سنیں, آپ نے سنا ہوگا کہ بہت دفعہ موٹیویشنل اسپیکر حضرات یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں کامیابی کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے. بل گیٹس کے پاس کالج کی ڈگری نہیں ہے, اسٹیو جابز کے پاس نہیں تھی, ملک ریاض کے پاس نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ میاں منشا کے پاس بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے. تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. آپ اگر جہاں بھی ریسرچ ہوئی ہے
اس میں یہ بات بالکل یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کا فارمل ایجوکیشن کا ہر سال انکم میں اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انکم ہی ایجوکیشن ہی ہے جو خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ضروری نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے کہ بار بار وہ تعلیم کے خلاف یہ ضرور کہتے ہوئے پائے جائیں گے تعلیم ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا, اچھا اس میں بھی کچھ چیزیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی آئنسٹائن بہت ہی نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, اور پتہ نہیں کہاں فیل ہو گیا تھا اور کیسے فیل ہو گیا تھا. وہ ضرور فیل ہوا تھا, لیکن اس ٹیسٹ میں جس میں اس میں فیل ہونے کے چرچے ہیں, اس میں اس نے فزکس اور میتھمیٹکس میں ریمارکیبل مارکس حاصل کیے تھے. اور مزید بدقسمتی یا ایسے لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو کہ نالائکی کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کہ جب اس نے اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری پیش کی تھی 1905 میں, اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہوا تھا. تو آئنسٹائن ان پڑھ نہیں تھا, یہ بات آج سے ذہن سے نکال دیں. تو میرا مقدمہ ان کے خلاف یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ آپ جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں آپ کامیاب یا ناکام, تو اس سے کچھ لوگوں کے لیے ظاہر فائدہ ہوتا ہوگا, لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے وہ مایوس ہوتے ہیں, وہ ڈپریس ہوتے ہیں, ان کا اپنا سیلف اسٹیم کم ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ اس بات سے, یعنی فرد کی اپنی کوشش کو, محنت کو بنیادی حیثیت دینے سے وہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں جو اصل میں خوشحالی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. وہ ایجوکیشن ہے, وہ ایک اچھا نظام ہے, وہ چیزیں پھر آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, سارے پہلوؤں کا میں احاطہ نہیں کر سکا. تو یہ کتاب موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے گا, اور اس کے بعد کسی کا سوال ہو تو مجھے اس کا جواب دے کر بڑی خوشی ہوگی. جی, میرا نام حمزہ صدیق ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ موٹیویشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے نا, تو پہلے ایک کام ہوتا ہے ڈاکٹر کے دو ہمدردی کے بول اس کو کھڑا کر دیتے ہیں پیشنٹ کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو وہ تو چلے موٹیویشن سیل کر رہے ہیں, آپ تو ڈپریشن سیل کر رہے ہیں یہاں پہ, اور مایوسی کی بات میں یہی کر رہا ہوں. جی بالکل, ویری گڈ, آپ کے جذبات کا بہت شکریہ. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ موٹیویشن کے بول کھڑا کر دیتے ہیں, یہاں پہ شکیل صاحب والی بات دوبارہ کریٹیکل تھنکنگ یہ آئے گی. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا ریکوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اینڈ آف سٹوری. بلکہ جو لوگ برائٹ سائڈ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان پر ایک ایڈیشنل پریشر ہوتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو ان پر ایڈیشنل پریشر ہے کہ میں شاید ٹھیک نہیں سوچ رہا, جس کی وجہ سے میں ریکور نہیں ہو پا رہا. جی, آپ نے جو بات کی نا, ایک ریسرچ جو ایگزسٹ نہیں کرتی, اسی طرح کا ہمارے یہاں جرنلزم میں بھی ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, مجھے یہ کوٹیشن کا ضرورت نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا کہ اتنا لٹریچر جو سکسیس لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے, 7 ہیبٹس میں نے 2 دفعہ کی, ایک دفعہ آسٹریا میں کی, ایک دفعہ ادھر کی, از اٹ انٹائرلی یوز لیس یا کچھ نہ کچھ یوٹیلیٹی ہے اس کی؟ سر دیکھیں, ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ یوٹیلیٹی ظاہر ہے ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے جب کسی چیز میں اتنا مبالغہ شامل کر دیا جائے کہ اس میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا ہی ممکن نہیں رہتا. مثال کے طور پر اس چیز میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ جو لوگ ایک جیسے لیول پر ہیں حالات کے لحاظ سے, تو ان میں جو زیادہ محنت کرے گا اس کے زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن اس کے لیے وہ کنڈیشن نیسیسری سب کے لیے سیم ہونی چاہیے. تو میں یہاں تک کہنے تک تو نہیں جاؤں گا کہ سارے کا سارا یوز لیس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بیشتر حصہ یا تو جھوٹ پر مبنی ہے یا مبالغے پر کم از کم ضرور مبنی ہے. ہسٹری میں اور ایکچوئل لائف میں ایسی بہت انسٹنسز ہیں کہ جو لوگ کسی کتاب سے, کسی شخصیت سے, کسی ایون فلم سے موٹیویٹ ہو کے اینڈ دے پرفارمڈ ایکسٹراآرڈنری ویل. اس میں یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ غالباً ڈسیپٹیو کاروباری مسئلہ ہے جو تعلیم میں بھی ہے,
ہر شعبے میں ہمارے زندگی کے نظر آتا ہے کہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے کس طرح لیے جائیں. کوئی کتاب بک جائے, کوئی سیمینار ہو جائے, کوئی NGO بن جائے. ادروائز تو جن کے پاس ابھی یہ صلاحیت ہے موٹیویٹ ہونے کی, دے گیٹ موٹیویٹیڈ فرام سم ویئر اور دیئر. بہت شکریہ احمد اقبال صاحب. احمد اقبال صاحب کا میں بچپن سے فین ہوں. بہت انہوں نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں, لوگ اس وقت بھی موٹیویٹ ہوتے تھے جب موٹیویشنل اسپیکرز نہیں تھے, اب کم ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ زندگی کو اس کی فطری ڈگر پر چھوڑنا چاہیے. زندگی میں کچھ لوگوں کو ایسے مواقع ملتے ہیں, کچھ ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی کتاب انہیں پڑھنے کو ملتی ہے, کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے, کسی کی کوئی ایک بات ذہن میں ترازو ہو جاتی ہے جو کہ بندے کی زندگی بدلنے کا باعث بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کسی موٹیویشن کے کاروبار شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے لیے شاید آپ کو یہ بھی دیکھیں, اس میں اس چیز پر بالکل یقین رکھتا ہوں کہ موٹیویٹ دوسرا بندہ کر سکتا ہے. دوسرا بندہ کون موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ جو آپ کے لیے لیونگ ایگزامپل ہے, جو آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ کی کوئی بہن بھائی ہے, ماں باپ ہے, آپ کا کوئی استاد ہے جس کی آپ کے ساتھ لیونگ ایگزامپل ہے. اس طرح کی جھوٹی سچی کہانیوں سے کوئی موٹیویٹ ہوتا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہوگا, بعد میں وہ اسی جگہ آ جاتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عاطف. اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سعدیہ کو, وہ انسان اور اس کی جستجو پر ایک اسپیچ کریں گی. ڈاکٹر صاحبہ ٹیچر بھی ہیں, ماسٹرز ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب کچھ ہیں, رائٹر بھی ہیں. ڈاکٹر سعدیہ. السلام علیکم. کچھ میرا موضوع تھا جستجو اور انسان کے بارے میں. عاطف حسین صاحب نے مشکل آسان کر دی میری تھوڑی سی, کہ ان کی باتیں تھوڑی سی میرے ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو اس کے ساتھ بات کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے اندر ایک چیز رکھ دی, وہ چیز ہے کھوج لگانا. سب سے پہلے انسان کھوج لگائے اپنی ذات کا. یہ اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھا ہے کہ وہ کھوج لگائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا, اس کے ہونے کا. اگر آپ کائنات میں دیکھیں تو کائنات کی ہر ایک چیز ایک تلاش میں, ایک جستجو میں, میں نے ٹاپک اس وجہ سے رکھا تھا کہ سیکھ کا ہمارا ایک وہ تھا, اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے, کائنات کی ہر چیز جستجو میں لگی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک تلاش میں ہے. آپ تاریکی کو دیکھیں تو وہ سورج کی تلاش میں ہیں, دریا سمندر کی لگن میں ہے. اسی طرح انسان اپنے آپ کو کھوجے. جب انسان اپنے آپ کو کھوجتا ہے تو وہ کس کو پاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے. حدیث پاک میں ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جس نے رب کو نہیں پہچانا گویا اس نے خود کو نہیں پہچانا. آپ کی اپنی پہچان, آپ کی اپنی خودی کا عرفان. علامہ اقبال ایک بات جو بار بار کہتے تھے کہ خودی کا عرفان وہ کیا ہے؟ وہ اپنی پہچان ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, عاطف حسین کو تھوڑا سا مخاطب کروں گی اور کچھ باتیں ان کی جو ہیں وہ اس سے اس کے بارے میں بات کروں گی کہ جب انسان خود کو پہچانتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. تو اپنی پہچان اتنی ضروری چیز ہے, اور انسان کو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ایک جستجو, ایک تلاش میں نکلے اور اسے مشکلات نہ آئیں. اب چیز کیا انسان کو سنوارتی ہے یا کیا چیز نکھارتی ہے, اس کی بڑی اچھی اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ انسان جب ایک محنت کرتا ہے, ایک لگن کرتا ہے, ایک جستجو کرتا ہے, ایک تلاش میں نکلتا ہے,
تو سب سے بڑی چیز جو اس کی زندگی میں, اس کی فیلڈ میں اس کو پیش آتی ہے وہ ہے مشکلات, آزمائشیں. جتنی بڑی مشکلات ہوں گی, جتنی بڑی آزمائش ہوگی, انسان اتنا ہی نکھرتا چلا جائے گا, اس کے اندر اتنی ہی کوالٹیز ہائی لیول پہ جائیں گی. مجھے نہیں پتہ کہ جو موٹیویشنل سیمینارز کرتے ہیں وہ کیا بات کہتے ہیں, میں نے کبھی اس کو اٹینڈ نہیں کی, کوئی ایسی سیمینار یا کوئی ایسا. وہ آج کل ایک بڑے مشہور ہیں, کیا نام ہے ان کا, ایک آج کل بڑے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل, ساقی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, کچھ قاسم علی شاہ. ہاں ایگزیکٹلی, قاسم علی شاہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. میرے ایک بھائی ہیں وہ بھی آج کل بڑے ان سے ان ٹچ ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں, میں نے کبھی کوئی کسی سے موٹیویشن نہیں لی, کوئی موٹیویشن میں نے آج تک کسی سے نہیں لی, لیکن ابھی انہوں نے کو تعارف ثاقب صاحب نے کرایا, کچھ جوڑ توڑ کے کچھ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب چھوٹی تھی, چونکہ میرے ساتھ ایک بائی برتھ ایک پرابلم تھی, تو مجھے کسی نے گھر سے کبھی پیمپر نہیں کیا. میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی پیمپر نہیں کیا تھا. اس کی کیا مجھے ہوا, یعنی مجھے انہوں نے کبھی اتنا وہ چوزی بچہ نہیں بنا کے رکھا کہ ہائے ہائے ہماری بچی کو یہ ہو گیا, ہائے ہائے وہ ہو گیا. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا, مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے اس ہرڈل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. میں نے بکس بہت پڑھی, میں بہت پڑھتی تھی, اور اس کا کیا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب ایگزامز ہوتے تھے میں ڈھونڈ کے ایسے رسالے, ایسی چیزیں پڑھتی تھی جس میں ہو کہ جی فلاں بچہ ایسا تھا اور اس نے پڑھا, مطلب بڑا اچھا سا اس نے پڑھا, وہ غریب تھا اور اس نے پڑھا اور وہ بڑے اچھے مارکس لیے اور وہ جی فلاں جی آفیسر بن گیا اور یہ ہو گیا. میں اپنی موٹیویشن کے لیے یہ چیزیں پڑھتی تھی بس. اور اس کے علاوہ جو مجھے مشکلات آتی تھی, جو پرابلمز آتی تھی, ان کو خود ہی فیس کر کے مجھے نہیں یاد پڑتا. میں نے گھر جا کے اپنے فادر کو, اپنی مدر کو, اپنے بہن بھائیوں کو, مجھے یہ نہیں یاد کہ مجھے کسی نے پڑھایا ہو. بچپن سے 1 کلاس سے لے کر مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی ایک سوال بھی اپنے گھر آ کے کسی سے سمجھاؤ. تو مشکلات انسان کو بیسیکلی سنوارتی ہے, اس کو ابھارتی ہیں, اس کو نکھارتی ہیں. کیوں, کیسے؟ سونا بھٹی میں تپتا ہے تب کندھن بنتا ہے, ہنا پتھر پہ گھستی ہے تو رنگ لاتی ہے, موتی پتھروں میں رلتے ہیں تو کیا بنتے ہیں, کوہ نور بنتے ہیں. ہیرے سمندروں کی ظلمتوں میں پلتے ہیں تو درے شاہوار بنتے ہیں. اپنی زندگی میں پرابلمس کو آنے دیجیے, ان کو انجوائے کیجیے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکھارنے کے لیے بھیج رہا ہے, آپ کو سنوارنے کے لیے بھیج رہا ہے. اگر مسلمان پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت کٹھن مرحلہ سہ کے, ایک بہت کٹھن جدوجہد میں سے گزر کے اس مقام پہ ہم پہنچے کہ ہمیں یہ پاکستان ملا. ایک بہت کالی تاریک رات سے گزر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا. اب جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ تو ہو رہا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارا ایک منسٹر ہے جس کے گھر سے کروڑوں روپے, سیکٹری ہے جس کے گھر سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں. اسی صوبہ میں ہماری بھوک اور افلاس سے مرتے بچے, عافیہ صدیقی صحبتوں کے پہاڑ سہ رہی ہیں. ہمارے بچے جنسی تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. اور اس ملک میں کل ایک بل پاس ہوتا ہے جس میں ہر پارلیمنٹ کے رکن کی تنخواہ 7,80,000 روپے. جس ملک میں کہ ہر فرد کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے. کون کرے گا اس کو ٹھیک؟ آپ میں سے کسی کو خودی کا عرفان ہوگا, آپ میں سے کوئی ایسا طاقت لے کر ابھرے گا کہ جو ان کے ساتھ ٹکر لے سکے. اگر وہ لوگ متحد ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, میرے قائد, میرے لیڈر, میرا یہ میرا وہ مت کیا کریں. یہ سب ایک ہیں, سب کو پتہ ہے. اپنی ذات کو, اپنے آپ کو بنائیں, اپنے آپ کو سنواریں. مایوسی میں جائیں گے تو آپ مایوسی کے اندر چلتے چلے جائیں گے. اپنے آپ کے اندر اپنی کوالٹیز کو جانیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر تمام صلاحیتیں دی ہیں.
اللہ نے سیپریٹ کسی میں نہیں مجھے دے دی آپ کو نہیں دی, ہائے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا, فلاں کی تقدیر میں تو اللہ نے اتنا اچھا لکھ دیا. ابھی عاطف صاحب نے بات کی تقدیر کے بارے میں, اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر اللہ تقدیر میں سب کو لکھ کر بھیج دیتا, میں نہیں اس چیز کو مانتی. اللہ نے صلاحیتیں سب کو دیں, جیسی 2 آنکھیں آپ کی ہیں ویسی میری بھی ہیں, جیسے پیر آپ کے ہیں ویسے میرے بھی ہیں. جب انسان کو خودی کا عرفان ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جانتا ہے اور پھر ان کو نکھارتا ہے. میں اپنے اسکول سے لے کر کالج تک اپنے کالج کی بیسٹ ڈیبیٹر, بیسٹ اسپیکر, آل پاکستان لیول پہ نعت خواں, شاعرہ, شاعری تو خیر ٹوٹی پھوٹی کر ہی لیتی ہوں, بہرحال شاعرہ اور تھی. اس کے علاوہ میں نے جب اپنی اسٹڈیز کر رہی تھی, ساتھ ساتھ میں نے مجھے شوق چڑھایا کہ میں نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنی بھائی. مطلب میں ایک فیلڈ میری چل رہی تھی, ماسٹرس کر رہی تھی, میں نے کہا نہیں کیوں ڈی ایچ ایم ایس میں نے اسٹارٹ کر دیا, ڈی ایچ ایم ایس ڈپلوما ان ہومیو میڈیکل سائنس. اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ شروع کر دیا, کیوں کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ, بس مجھے یہ شوق چڑھ گیا. اور میں نے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کیا, بڑا مشکل تھا, بڑا ٹف تھا, لیکن کیا. اور اس کے بعد کمپیٹ کیا نارمل لوگ کے ساتھ. کسی کوئی ایسی میں نے اپنے اوپر وہ نہیں رکھی کہ خدا نخواستہ میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے, میں نارمل لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. نارمل لوگوں سے کمپیٹ کیا, الحمدللہ آج لیکچرر کی پوسٹ پہ بیٹھی ہوں. میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ کوئی کہے کہ ہمیں تقدیر نے یہ نہیں دیا. نامی کوئی بغیر مشقت ہوا نہیں, 100 بار عقیق جب کٹا تب نگی ہوا. لیکن اگر آپ تقدیر کا رونا روتے رہیں گے اور کہیں گے مجھے تو تقدیر میں یہ لکھ کر بھیجا تھا, میری تو تقدیر میں یہ نہیں تھا, تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو تقدیر سوکھے پتوں کی طرح بکھیر دیتی ہے. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا جس میں مہمان, ایک واحد مہمان آپ کے سامنے موجود ہوں گے. وہ اپنی زندگی کے کچھ یادگار واقعات بتائیں گے, کچھ سبق آموز باتیں, اور آپ لوگ ان سے سوال جواب کریں گے. تو پہلے مہمان ہیں ہمارے مشہور ڈائجسٹ رائٹر احمد اقبال صاحب, جو شکاری اور مداری کے خالق ہیں. میں دعوت دوں گا احمد اقبال صاحب کو, اسٹیج پر آئیں. یہ مجھ پر ایک لیبل جو میری شہرت کا باعث بنا ہے, ڈالڈا کی طرح, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, وہ ڈائجسٹ کی رائٹنگ ہے. ادروائز آئی ایم جسٹ اے رائٹر, اور رائٹر سے بھی پہلے میں ایک ریڈر ہوں, کہ میں نے زندگی پڑھتے گزاری ہے. اور وہ پڑھنا صرف کتابوں کو پڑھنا ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کا حالات کو پڑھنا, لوگوں کو پڑھنا, خود اپنے آپ کو پڑھنا. اب میں اگر میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, تو پاکستان کے ڈے 1 سے جو کچھ ہوا ہے وہ میرے سامنے ہے, ایک کھلی کتاب کی طرح. تو اس صورت میں میرے لیے یہ جو تبدیلیاں معاشرے میں آئی ہیں یا سیاست میں آئی ہیں, یہ اتنی انہونی سی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی دانستہ کسی قوت نے پاکستان کو بہتری کی بجائے بدتری کی طرف دھکیلا ہے. 1949 میں بھی پاکستان خطرے میں تھا, اسلام خطرے میں تھا. اس وقت بھی فیض صاحب اور ندیم قاسمی اور پروگریسو پیپرز لمیٹڈ اسی طرح پکڑے جاتے تھے. اس کے بعد شیر بنگال جیسے جو تھے وہ غدار ہو گئے, اور بہت کچھ ہوا جو ایک مخصوص پس منظر رکھتا ہے, اور وہ بین الاقوامی معاشی اور سیاسی کشمکش کا نظار ہے. اس میں ہم بہت ہیلپ لیس تھے کہ جس بنیاد پہ ہم نے ملک کھڑا کیا تھا, وہ بنیاد تو شاید آپ کو آج بھی نظر نہیں آتی, کہ جب آپ کے 3 صوبوں میں ملٹری آپریشن چل رہا ہے. شاید صرف پنجاب سے بچا ہوا ہے, باقی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سرحد میں کیا ہو رہا ہے, اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے, یہ آپ اخبارات سے تو نہیں جان سکتے. اگر آپ خود اپنے طور پہ کوشش کریں گے تو شاید جان لیں گے.
تو میں بیسیکلی ادب کا قاری ہوں اور میں نے ادب ہی پڑھا ہے. میرے والد بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھے اور ہمارا خاندان بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا واحد اثاثہ جو ہے وہ تعلیم ہے. میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 23 سال چھوٹا، وہ بڑے نامور افسانہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے، اخلاق احمد. وہ اخبار جہاں کا 15 سال ایڈیٹر رہا. لیکن وہی بات ہے کہ صحافت ناموری کا ذریعہ نہیں بنتی، اور ناموری کوئی چیز بھی نہیں ہے. ناموری کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی پرسنل سیٹسفیکشن ہے کہ جو زندگی میں آپ نے کیا، پڑھا یا دیکھا یا سنا، اس نے آپ کو کیا دیا اور آپ نے دوسروں کو کیا دیا. آج بھی میں ایک بات برملا اعتراف کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس وقت میرا واحد ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں پیسہ کمانا چاہتا تھا اور میں ادب کی طرف نہیں گیا. ادیبوں کا حال میں نے دیکھا تھا، کس قسم پرسی میں وہ رہتے ہیں، کیسے حالات سے گزرتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن معاشی طور پہ پاکستان کا ہر فنکار جس مشکل سے دوچار ہے، اس میں سر فہرست تو شاید مصور آتے ہیں یا مجسمہ ساز آتے ہیں کہ جو کہ کام ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ہمارے موسیقار، ہمارے گانے والے یا ہمارے رقاص، وہ یہ دوسرے درجے پر ہیں کہ مہدی حسن جیسے آدمی کو چودھری نے کہا تھا کہ بھائی وہ کنجروں کو ان کو بلایا گیا تھا کہیں تقریب میں، تو صبح چودھری صاحب منشی سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ کنجرانوں پیمنٹ کرتی تھی کہ نہیں. تو اب بھی ہمارے یہاں کوئی گانے والا جو ہے وہ عزت دار نہیں ہے، کتنا بھی بڑا موسیقار ہو، چاہے وہ مہدی حسن ہو یا وہ امانت علی خان ہو. اس لیے میں نے دانستہ ادب سے تھوڑا سا پیشہ ورانہ انداز نہیں اختیار کیا. اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا، بی اے کر رہا تھا، تو میں ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتا تھا، تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے. لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس سے زندگی نہیں گزرے گی، میری اپنی بھی نہیں گزرے گی اور میرے بچوں کی بھی اور میری فیملی کی بھی نہیں گزرے گی. تو 13 سال تک میں نے نہیں لکھا. میں نے اکنامکس میں ایم اے کیا تھا اور میں پڑھاتا تھا، لیکن اکنامکس میرے کسی کام نہیں آئی. وہ جو ایک طبعی رجحان میرے اندر تھا وہ کام آیا. اور جب مجھے موقع ملا، ڈائجسٹر نے پیسہ دینا شروع کیا، تو میں نے یہ لائن اختیار کر لی. اور الحمدللہ میں بہت معاشی طور پر بھی اس پوزیشن میں رہا کہ میں اپنے بچوں کو اچھا معیار زندگی، اچھی تعلیم دے سکوں. لیکن تعلق میرا ادب سے ہی رہا اور وہی میرا اوڑھنا بچھونا رہا. میری اپنی ذاتی لائبریری، اگر آپ یہ پوچھیں تو میں کس کا نام لوں گا؟ میں کہوں گا کہ ہاں، میں فیض و غالب کا حافظ ہوں، میں قرۃ العین حیدر کا حافظ ہوں. آپ جب سوال کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں ڈائجسٹر کے بارے میں شاید میں کم جانتا ہوں. میں نے بعض اوقات اپنا لکھا ہوا بھی نہیں پڑھا. ہاں، میں جو زندگی کی میرے مشاہدات تھے وہ میرے سامنے تھے، ان کی مدد سے میں نے لکھا. زبان پر عبور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا. یہ کسی کے اسلوب کو اختیار کرنے سے نہیں آتا. میں نے دانستہ طور پہ جب لکھنا شروع کیا تو کرشن چندر کو فالو کیا. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد میں قرۃ الحیدر کو فالو کرنے کی کوشش کی، اس کا کاپی کرنے کی کوشش کی، اس کے انداز کی، ود دی رزلٹ کہ میرا ایک اپنا اسلوب ایسا ڈیولپ ہوا کہ جس کی ایک شناخت تھی. ایک بار میری ایک کہانی میری بیٹی کے نام سے شائع ہوئی تو سعودی عرب سے خط آ گیا، ایک لیٹر آ گیا کہ یہ تو احمد اقبال صاحب کی تحریر ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. لوگ فوراً پکڑ لیتے تھے کہ نہیں، یہ تحریر کسی اور کی نہیں ہے. لیکن یہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے پڑھا، سیکھا، اور اب 46 سال ہو گئے ہیں. کل میں نیشنل لائبریری گیا تھا. نیشنل لائبریری مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک بیوروکریٹ میرے ساتھ تھے تو میں اندر پہنچ گیا. تو وہاں پہ میرا 46 سال پہلے جو میں نے پہلا لفظ لکھا تھا وہ موجود ہے. ناقابل یقین بات ہے. اس لائبریری میں جو اسلام آباد میں ہے، پاکستان میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے سب محفوظ ہے. نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ محض گل رہا ہے، سڑ رہا ہے. وہ ایک قبرستان ہے جس میں قبروں کے اندر فرسودگی کا عمل اسی طرح جاری ہے جیسے مردوں کے ساتھ جاری ہوتا ہے. صفحات بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں.
پرزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ ہماری نالج ہے. تو وہ لائبریریوں کا سب جگہ یہی حال ہے. اگر آپ کراچی جا کے دیکھیں مدینۃ الحکمت شہر سے باہر انہوں نے بنائی تھی کہ لاکھوں کتابیں, کوئی شخص وہاں کا رخ نہیں کرتا. یہاں بھی میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن قدرتی طور پر وہ رجحان غالب آ رہا ہے کہ یار وہاں لائبریری جا کے کیا کریں گے, سینٹورس نہ چلیں, زیادہ رونق ہوگی. فوڈ کورٹ بھی ہے, سینیپیکس بھی ہے. یہ ایک اوور آل چینج ہے سوشل ایٹیچیوڈز میں جو آئی ہے اس حد تک کہ میرے اپنے گھر میں جو میں آپ کو حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ نسل بعد نسل رجحانات کس طرح بدلے ہیں. اور میری دادی فارسی بولتی تھی, میرے والد شاعر تھے, میں لکھنے والا تھا, لیکن میرے بچوں میں اگر آپ ان کو کہیں 69 تو نہیں سمجھتے ہو, میرے پوتا اور نواسے جو ہیں وہ 69 سمجھتے ہیں. تو کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کراچی میں ہوتی ہے بین الاقوامی اردو کانفرنس, وہ میں نے لاسٹ 2-3 مہینے اٹینڈ کی. تو وہاں پر ایک عام ڈاکٹر اشفاق انڈیا سے آئے ہوئے تھے, پاکستان سے بھی لوگ تھے. انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 50 سال کی مہمان ہے اردو, پھر یہ ایک بولی رہ جائے گی, زبان نہیں ہوگی. زبان اور بولی میں بڑا فرق ہے. زبان لکھی جاتی ہے, بولی صرف بولی جاتی ہے. جیسے انڈیا کی فلموں میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ آپ کو اردو لگتی ہے لیکن اسے وہ ہندی کہتے ہیں, ہندی اسکرپٹ میں لکھتے ہیں. فیس بک کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ انڈیا میں تو اردو ادب جو ہے وہ کہیں آگے ہے, مگر ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. جیسے ہم انڈیا کی خبریں نہیں دیکھ سکتے, اس طرح انڈیا کا ادب ہمارے یہاں نہیں ہے, پہنچ بھی نہیں سکتی. کتاب بارڈر پہ غائب ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں جو اردو لکھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھ سکتے, وہ اردو کو پڑھتے ہیں ہندی اسکرپٹ میں. جب کرشن چندر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اردو کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رومن انگلش میں اس کو لکھا جائے, تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے لٹھ لے کے. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایس ایم ایس میں یا فیس بک پہ کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے, وہی اردو استعمال ہو رہی ہے. اس طریقے سے یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ادھر کا ادب پڑھ سکتے اور وہ یہاں کا ادب پڑھ سکتے. وہاں بہت زیادہ ہے. احمد اقبال صاحب ایک منٹ, جی کچھ سوال میں کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. آپ نے فیس بک کا ذکر کیا, جی آپ کو موقع ملے گا. جی تو فیس بک میں تو اردو لکھنے کا رجحان بڑا ہے, گوگل ٹرانسلیٹریشن اور باقی سافٹ ویئر, اور موبائل پہ خاص کر آسانی سے اردو لکھی جا سکتی ہے. تو کیا اس وجہ سے اردو ریوائیو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی 2 دن پہلے انڈیا کے سب سے بڑے ناول نگار مشرف عالم ذوقی, وہ بہت ایوارڈ لے چکے ہیں, بڑے کمال کے آج کل کے موضوعات پہ وہ ناول لکھ رہے ہیں جو آج کل کے موضوعات ہیں جن کی ضرورت. انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر اردو کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فیس بک ہے. یہ وہ رسالہ ہے, سویرا فنون اور نقوش سب ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن سویرا فنون نقوش کی سرکولیشن وہ نہیں تھی جو فیس بک کی ہے. وہ پہنچتی تھی لاکھوں میں, یہ پہنچتی ہے کروڑوں میں. یہ گاؤں دیہات تک پہنچتی ہے, اور اس کے لیے قاری کو کسی اسٹال پہ نہیں جانا پڑتا. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کچھ پڑھ لیتا ہے جو اس کو کہیں میسر نہیں آ سکتا تھا. تو اب آئندہ کی جو ہوپ ہے وہ فیس بک ہی ہے کہ جو آپ کی زبان کو بھی بچا لے گی اور آپ کے ادب کو بھی بچا لے گی. میں جانتا ہوں کہ کس قدر اس پر لوگ مجبور ہیں اپنی شاعری شیئر کرنے پر, افسانے شیئر کرنے پر, ہر چیز اس پر اس لیے آ رہی ہے کہ ادروائز کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, مشاعرے نہیں ہوتے, ادبی تقریبات نہیں ہوتی, ادبی محفلیں نہیں ہیں, انجمن ترقیم پسند مصنفین, حلقہ ارباب ذوق سب ختم ہو گئے, رسالے ختم ہو گئے. تو لکھنے والا کہاں جائے؟ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ زبان کے ختم ہونے سے تخلیق ختم نہیں ہوتی. میں نوجوانوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کمال کی زبان لکھتے ہیں, کمال کی شاعری لکھتے ہیں, اور آپ کو ایک امید دیتے ہیں کہ مستقبل تاریک نہیں ہے. تخلیق کا مستقبل تاریک ہو ہی نہیں سکتا. تخلیق خدا کی طرف سے آتی ہے, اور تخلیق خدا کی طرف سے کیسے آتی ہے کہ کسی یونیورسٹی میں آپ کو افسانہ نگاری شاعری سکھائی نہیں جاتی. احمد صاحب جناب, اس پہ ایک مزید سوال ہے. جی فرمائیے. کیا تخلیق کمرشل ہوگی ہے زیادہ؟ تخلیق کا کمرشل ہونا لازمی ہے. آدمی کو سروائیو بھی کرنا ہے, وہ پیسہ اس کو کمانا ہے. اگر پیسہ کمانے کے بعد اس کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے تو شوقیہ وہ ادب یا شاعری یا موسیقی اختیار کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگرز کا بھی وہی حال ہے.
ہر شعبے میں فائن آرٹ کے لوگ جو ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. کہیں تخلیق کمپرومائز تو نہیں ہو رہی؟ بہت سی کمپرومائز ہو رہی ہے، کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے آپ کو. اب دیکھیے اسٹیو جابز نے ایک بڑی پریکٹیکل ایڈوائس دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، وہ زندگی آپ دوسروں کے اقدار پر مت جئیں، ان کو فالو نہ کریں جو گزر چکے، ان کو فالو کریں جو آنے والے ہیں. جی فرمائیے. احمد اقبال صاحب، میں پہلے تو یہ اعتراف میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت عرصے سے ہم آپ کی چیزیں پڑھتے رہے، خاص طور پہ مداری جو جاسوسی رہی اس میں، تو میں تو آپ کو بڑا دیکھنا مزاح ہوں اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور آپ کی تحریر نے اس کا ایک خاص ظاہر جیسے آپ نے خود بھی کہا اس کی اپڈیشن اور اپنا ایک خاص اسلوب ہوتا تھا. اور جب آپ کی تحریریں بعض تحریریں آپ کی صاحبزادی کے نام سے صبا احمد کے نام سے جس طرح دوسری نام سے چھپتی تھی جاسوسی میں، تو واقعی ہمیں بھی لگتا تھا کہ یہ آپ کی ہی تحریر ہے. لیکن آپ نے پھر بعض تحریریں لکھی جو بہت ہی شگفتہ تھی، جس میں کیونکہ خاص ایک شگفتگی اس میں زیادہ تھی. ویسے آپ کی اپنے وہ سلسلہ وار جو ناول تھا اس میں بھی ایک وٹ تھی اور وہ آتی تھی چیز، لیکن بعض جاسوسی میں خاص طور پہ بہت اچھا رہا اپنا لکھا. اور آپ کے جو کریکٹر جو آپ نے کریٹ کیے اپنے مداری میں، محسن کا، سکندر کا، دلاور کا، اور وہ ایک کریکٹر بیرسٹر رابعہ ایڈوکیٹ کا جس کو ہم بھی بعد میں کھوجتے رہے، تو وہ ساری ہماری زندگی میں ان سب چیزوں کا، آپ کی تحریروں کا بڑا ہی گہرا اثر ہے. تو میں تو اپنی خوشی کا اور اس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے آپ کی باتوں کو سنا. لیکن ایک سوال جو میں آپ کی بات سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو کے حوالے سے کہ اردو ختم ہو جائے گی 30 سال میں. شکیل عادل صاحب، شکیل بھائی وہ بھی کہتے ہیں ان کا کہ 30 سال میں اردو ختم ہو جائے گی، بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال میں ہو جائے گی، پھر کوئی 20 سال میں کیا ہے. میرا ایک سوال ان سے بھی، میں نے شکیل بھائی سے بھی یہ بات کی تھی، اور میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اگر اردو ختم ہو جائے گی تو اس کی جگہ کون سی زبان دے گی؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی زبانیں سندھی کے سوا باقی جو ہیں لوگوں خاص طور پر پنجابی میں، سرائکی میں پڑھنے لکھنے کا اس طرح رجحان بالکل نہیں ہے. تو اردو کو خطرہ کس سے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ عالمی اردو کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ انگلش جو ہے وہ کلر لینگویج ہے، کیونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے. تو اس وقت دنیا میں جو 6000 زبانیں ہیں، اس صدی کے آخر تک انگریزی سب کو نگل لے گی، اور اگر بچیں گی تو بمشکل تمام 300 زبانیں. تو انگریزی ہی آپ کو ختم کرے گی. انگلش میڈیم اسکولز، انگلش لٹریچر، انگلش فلمیں، یہ سب چیزیں جو تیزی سے حاوی آ رہی ہیں، اور اردو کی کتاب آپ کو ملتی نہیں ہے، کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو اس لیے انگریزی ہی کرے گی. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ واقعتاً سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو 18-20 کروڑ کی آبادی ہے، جس کا آپ جانتے ہیں کہ بیشتر حصہ دیہات میں بھی ہے، کیا واقعتاً یہاں پہ انگریزی؟ دیکھیے میں نے عرض کیا یہ بولی رہ جائے گی. اس وقت دنیا میں تعداد کے اعتبار سے پنجابی جو ہے وہ 6 نمبر پہ ہے جو بولی جاتی ہے، اور اردو ہے 10ویں نمبر پہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پنجابی میں ادب کریٹ نہیں ہو رہا ہے، پنجابی زبان لکھی نہیں جا رہی ہے، یہ بولی ہے. یہ اسی طرح اردو کی حیثیت بولی کی رہ جائے گی. پورے انڈیا میں اردو بولی جاتی ہے، مگر اس کو وہ ہندی کہتے ہیں، نام کچھ بھی دے دیں، ہے یہی زبان. وہ اس میں الفاظ کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہندی کے ثقیل سنسکرت کے شامل کر دیتے ہیں، لیکن عام آدمی آپ چلے جائیں گلگت سوات تک، وہ ٹوٹی پھوٹی بولے گا، جو بھی بولے گا اردو بولے گا، وہ پنجابی یا بلوچی یا وہ نہیں سمجھے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں بولی. تو پنجابی اس سے بہت زیادہ ہے. پنجابی فلموں میں کتنی ہے، پنجابی گانوں میں کتنی ہے، پنجابی انڈیا میں کتنی ہے، اردو سے زیادہ ہے. لیکن وہ جی پنجابی میں صرف گالیاں رہ جائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پنجابی میں بابا بلے شاہ اور دور یہ ہیر وارث شاہ. اب آپ ہیر وارث شاہ کو دیکھیے، انجمن ترقی اردو نے کس قدر مرصع ایڈیشن شائع کیا ہے. نہیں پڑھتا. یہ بالکل یہی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ادب نہیں ہوگا اور قاری نہیں ہوگا اور ذرائع نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے، تو زبان پھر بولی رہ جاتی ہے. اور یہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی اردو کی تو عمر بھی 200-250 سال ہے. وہ زبانیں جن کی پاس جو رچ ہیں لٹریچر میں، وہاں پر آپ دیکھیے کتاب کے لیے آج بھی لائن لگتی ہے. وہاں لائبریریاں اس سے زیادہ آباد ہوتی ہیں جتنے آپ کے ریسٹورنٹس آباد ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. آپ اس کو ریکگنائز کریں
کمرشل لٹریچر ہوتا ہے، وہاں پر سائنس فکشن ہے الگ چیز ہے، وہاں پر اسپائی فکشن ہے وہ الگ چیز ہے، اسپائنیج الگ فکشن ہے، تاریخی فکشن الگ فکشن ہے. آپ نے تو عبدالحلیم شرر یا نسیم حجازی کو تو ادیب شمار ہی نہیں کیا، آپ نے ڈائجسٹ کے لکھنے والے کو ادیب شمار ہی نہیں کیا. وہاں پر جو پہلی کتاب آئی تھی سڈنی شیلڈن کی دی نیکڈ فیس، اس کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا، وہ پہلی کتاب سے ملینئر ہو گیا تھا اس میں. اور وہ کس چیز پر تھی؟ وہ کرائم تھرلر تھا، آرتھر کانن ڈائل کا کردار. آپ اس کو دیکھیے آگاتھا کرسٹی کو، شی سیڈ کہ آئی لیو اپ ٹو 100، شی لیوڈ اپ ٹو 99. اور اس کی کتابیں اور اس کا پیسہ. آپ یہ دیکھیے جو ابھی جادوئی کہانیاں آئی ہیں، یہ جو بچوں کی، جی وہ دیکھیے آپ کہ کتنا پیسہ اس نے دیا. 50 سال پہلے ایک خاتون نے ایک کتاب لکھی تھی 50-60 سال پہلے، ون ہو فلیز اوور کوکوز نیسٹ. وہ اس وقت 3 کروڑ بکی، اور اب اس کی سیل اس وقت بھی 1 لاکھ سالانہ ہے، اور اس کی جو رائلٹی اس کو فلموں سے ملی وہ الگ. اچانک اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پرانا مسودہ پڑا ہوا ہے. وہ کسی خاتون کسی دور افتادہ مقام دیہات پہ رہتی تھی. فلم سٹارز نے یہ الغار کر دی، فلم پروڈیوسرز نے. تو وہاں تو پیسہ اتنا مل جاتا ہے لکھنے والے کو کہ آپ وہ معاشرے میں سب سے معزز ہو جاتا ہے. استاد موجود ہیں اردو کے، احمد حماد صاحب، وہ بھی سوال کرنا. جی بالکل، بڑی نوازش. صاحب یہ گوپی چند نارنگ صاحب کچھ عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ امیر خسرو سے اب تک اردو نے جو سفر کیا وہ بڑی سخت جان ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس میں مغل دربار بھی آیا، دربار کی زبان فارسی تھی، گلی محلے کی زبان اردو تھی، اور میر جیسا شاعر آیا. اس کے بعد پھر انگریز آیا، انگریز کی بھی دربار کی زبان انگریزی تھی. یہ آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ گوپی چند نارنگ کا. جی بالکل. تو انہوں نے پھر وہ خسرو سے شروع کیا، اور سارا سفر وہ جو 1000 سال کا سفر تھا اردو کا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ فکر نہ کریں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے دریا جا رہا ہے اور بعض اوقات یہ اوور فلو ہو جاتا ہے، دائیں بائیں کا جو ہوتا ہے مٹی وغیرہ وہ ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس میں زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. اردو ایک اوپن زبان ہے، ادھر ادھر سے الفاظ ضرور لے رہی ہے، لیکن اردو اور اس کے ساتھ اردو انرچ ہو رہی ہے، اردو سروائیو کرے گی. یہ ان کا کہنا تھا. میرا ذاتی خیال بھی ہے، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب بھی فلسفہ ہو چاہے سائنس کی چیز ہو، جب ہم انگریزی میں لیکچر دیتے ہیں یا انگریزی میں لکھتے ہیں، اس کی آڈینس اور اس کا رسپانس اور اس کی کمپریہنشن کا لیول وہ اس سے کہیں کم ہوتا ہے بنسبت اس کے جب ہم اردو میں لکھتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں اور بچوں کو سناتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 30 سال کے اندر. بالکل آپ نے صحیح کہا، سخت جان زبان ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو بین الاقوامی اردو کانفرنس ہوئی اس میں ڈاکٹر اشفاق حسین اور ہمارے یہاں کے جو ماہرین لسانیات آئے تھے، انہوں نے بالکل سمپل 2 پوائنٹس کا ایجنڈا رکھا ہے کہ کوئی زبان اس وقت سروائیو کرتی ہے جب وہ سرکاری اور درسی زبان ہو. میں جو 1st ایئر میں پڑھتا تھا 1953 میں، آج سے 60 سال پہلے، اس وقت بھی کتابیں انگریزی میں تھیں سائنس کی جو میں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھی اور انڈیا سے آتی تھی. آج بھی تمام درسی کتب ٹیکنیکل بکس انڈیا سے آتی ہیں. اردو میں کتابیں نہیں لکھی جا رہی. انجمن ترقی پسند یہ جو انجمن ترقی اردو یونیورسٹی، آپ مجھے بتائیے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. جمیل الدین علی نے، مرحوم نے، کیا سنسیئر ایفرٹ کی. انہوں نے تو جب ادیبوں کا پہلا فورم بنایا تو ان کو اردو کا نام نہیں ملا، رائٹرز گلڈ نام رکھا انہوں نے. اور اس کے بعد ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، کس حد تک ہمارے اداروں میں اس وقت آپ جو بچے او لیول کر رہے ہیں وہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ غالب اور بیر ہیں. احمد صاحب جی، ویسے یہ الزام مجھ پر بھی ہے کہ میں نے انگلش میں نام کیوں رکھا، تو کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم انگلش میں زیادہ نام رکھنے؟ کیا زبان کی بہت آسانی ہے یا کلچر ہے یا فیشن ہے؟ یہ سیکھ نام کیا چیز؟ لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے سیکھ نام کیوں رکھا ہے، انگلش میں نام کیوں رکھا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رائٹر گلڈ نام رکھا اور اردو میں ان کو نام نہیں ملا. تو یہ سوال مجھ پر بھی آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انگلش زیادہ آسان زبان بن گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے انگریزی تو ایک ہر دور میں آپ یہ دیکھیے حاکموں کی زبان جو ہوتی ہے وہ عوام کی زبان بن جاتی ہے. ترک تھے تو ترکی زبان تھی، ایرانیہ فارسی زبان ہو گئی، 1923 تک رہی. پھر انگریز آئے، ان کی زبان ہو گئی. حاکموں کی زبان ہمیشہ اختیار کر لی جاتی ہے.
آپ نے وہ دلاور فگار کا بڑا مشہور، غالباً دلاور فگار کا ہی ہے کہ آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. تو یہاں تو یہ رجحان ہے. آپ مجھے اچھا وہاں سے اردو بولنے والا، میں وہ انگریزی کو پڑھ کر انگریزی بول کر معزز ہو جاتا ہے. یہ رجحان ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اپر کلاس کو فالو کرتی ہے مڈل کلاس، اپر اس کو فالو کرتی ہے لوور کلاس. ان کا رہن سہن، ان کی زبان، ان کے انداز، ان کے زندگی کے طور طریقے. اب آپ دیکھیے، میں اپنے گھر میں بھی جانتا ہوں کہ مائیں جو ہے بچوں کے ساتھ انگریزی بول کے میں بات کر کے بہت خوش ہوتی ہیں اور دے فیل ویری پراؤڈ. یہ ایک رجحان ہے جو پھیل رہا ہے. میں نے آپ کو راولپنڈی کی بات بتاتا ہوں کہ 40 سال کے بعد میں راولپنڈی آیا ہوں. 40 سال بعد میں یہیں سے گیا تھا، یہیں میری تعلیم ہوئی ہے. مجھے اس قدر تعجب ہوا کہ پٹواری غائب ہو رہی ہے. ایک تو بڑی مذہقہ خیز سی بات ہے کہ جو گلی محلوں میں عام زبان میں ہم ہر جگہ جو گالیاں سنتے تھے وہ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں. اور دوسرے پٹواری زبان، اچھے بھلے پٹواری لہجے میں خواتین ہیں جو اردو میں بات کر رہی ہیں بچوں سے. احمد صاحب، مسیر ابھی بھی موجود ہے. جی، مسیر ابھی بھی موجود ہے. مسیر لفظ ابھی بھی موجود ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، پٹواری میں بہت عام ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پٹواری زبان بولی نہیں جا رہی، وہ سنائی نہیں دیتی عام جیسے پہلے سنائی دیتی تھی. اب وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک رجحان ہے، اردو بچوں سے بول رہے ہیں وہ گھروں میں. اچھا، ہمارے درمیان نوید تاج غوری موجود ہیں، کالمسٹ ہیں، یہ بھی سوال کرنا چاہیں. جناب فرمائیے. میں نے ڈائجسٹ پر بات نہیں کی، آئی ایم سوری آپ لوگ لیکن یہ کہ بہرحال ایک موقع ملا تھا تو میں نے کہا کہ ایک ذریعہ اظہار ہے. فرمائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے لیے بہت باعث افتخار ہے، باعث شرف ہے کہ آپ سے مکالمے جو ثابت ملی ہے. ہم بھی جو خاکوانی صاحب نے بڑی اچھی ترجمانی کی کہ ہم بھی آپ کے بچپن سے پڑھنے والوں میں ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے. ڈائجسٹوں نے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک روحانی جو پڑھنے میں جو سٹارٹ میں ہم نے اردو ادب کو اگر پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ ڈائجسٹوں سے ہی کیا ہے. انہوں نے ہمیں ایک روانی دی، ایک پڑھنے میں ایک شائستگی ہمارے اندر قائم کی. ان کرداروں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا خاکوانی صاحب کی بات پہ تھوڑا سا ان کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ کنفیوژن جو آڈینس میں کریٹ ہو رہی ہے کہ زبان بولی میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے رسم الخط ختم ہوتا ہے. اگر آپ پنجابی کو دیکھیں وہ اردو کے رسم الخط میں لکھی جا رہی ہے، وہ گورمکھی میں نہیں لکھی جا رہی. آپ کے سامنے ٹرکی کی مثال ہے کہ انہوں نے جو رومن کریکٹرز اپنا لیے ہیں. تو اگر ہم انڈیکیٹر دیکھیں اردو کے زوال کے، تو اب آپ ٹی وی پر ایڈ دیکھیں تو رومن میں لکھا رہا ہے خوشیاں کھولو اور سناؤ بولو. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انگلش کیسے ڈومینیٹ کرے گی کہ آپ کے رسم الخط کو ریپلیس کر کے اور کریکٹرز کو رومن میں ریپلیس. تو سر آپ سے سر سوال یہ ہے اور ہاتھ باندھ کر یہ سوال ہے کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے، خود میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ ہم ایک چھوٹے شہر سے ہوں، چشتیوں سے، تو وہاں پر بھی پرائیویٹ لائبریریاں تھیں. ایک سرکاری لائبریریاں تو جہاں آپ جیسے اور بڑی کلیکشن جہاں جیسے آپ نے ریفر کیا لوگ روک نہیں کرتے، لیکن وہاں تو گلی محلوں میں پرائیویٹ لائبریریاں تھیں جہاں پہلے 50 پیسے پھر 1 روپیہ 5 روپے اس طرح کرایہ دے کے ہم جو ہے وہ کتابیں لے کر آتے تھے. لیکن وہ پرائیویٹ لائبریریاں بالکل ختم ہو گئیں. سرکاری لائبریریاں جو ہر تحصیل کی سطح پر تھی لوگوں نے وہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا. اب یہ دور جس میں ہم 2016 میں ہیں، آپ کے خیال میں سارے پیراڈائم شفٹ کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. یہ پیراڈائم شفٹ کی بڑی سمپل وجہ ہے. جی، میں بہت سمپل وجہ بتاتا ہوں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ تعلیم پھیلے. ایجوکیشن فار دی فیو، سمپل. ایجوکیشن فار دی فیو لارڈ میو کی پالیسی تھی کہ اتنے ہی لوگوں کو نوکری دو، تعلیم دو جتنے کو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ اکوموڈیٹ کر لو. اب آپ دیکھیے کہ یہ سن 49 سے شروع ہوتا ہے سلسلہ کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اسکولوں کا زوال ہوا. پھر اس کے بعد انگلش میڈیم اسکول آئے. ایک درمیان میں آئے تھے سو کالڈ انگلش میڈیم اسکول، وہ کیمبرج اسکولس تھے. اور وہ اس کے بعد جب اس میں بھی لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب وہ صورتحال آ گئی ہے کہ تعلیم صرف او لیول ہے. وہ تعلیم ہے جو برطانیہ کا وزیر اعظم کا بیٹا حاصل کرتا ہے، وہی آپ کر سکتے ہیں. اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا وہ دے سکتا ہے گا عام آدمی؟ تو تعلیم کو محدود کرنے کے لیے اسکولوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، طلباء کے اساتذہ کی حالت دیکھ رہے ہیں. یہ جان بوجھ کے خراب کی جا رہی ہے. ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچوئل گورنمنٹ کے لیے خطرہ ہوتا ہے.
یہ چاہے آپ 49 سے لے لیں 47 سے لے لیں، اور آج تک انٹلیکچوئل جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ لیڈ کرتا ہے، یہ طبقہ پیدا نہ ہونے پائے. عام تعلیم، آپ ڈراموں کی نوعیت دیکھ لیں، ڈرامے کس قسم کے آ رہے ہیں، آپ کتابیں دیکھ لیں، رسالے دیکھ لیں، اخبار، سب میں ادبی صفحات ختم ہو گئے ہیں. کہ آپ وہ تعلیم حاصل کریں، آپ تفریح کریں، آپ انڈیا کی فلمیں دیکھیں، آپ انڈیا کے گانے دیکھیں، آپ انڈیا کے فیشن اختیار کریں. خبریں نہیں سننے دیں گے ہم آپ کو انڈیا کی. آپ فلمیں دیکھیں، وہ اگر آپ چاہیں کہ آگاہی آپ کو معلوم ہو کہ سرحد کے پار کیا ہو رہا ہے، دیٹ یو کانٹ، وہ ہم انفارمیشن دیں گے آپ کو. تو یہی حال تعلیم کا ہے کہ تعلیم اٹ از بینگ ریسٹرکٹیڈ، یہ اس کو کم کیا جا رہا ہے، محدود کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں تک. دیہات کا حال خراب ہے، گورنمنٹ اسکولوں کا حال خراب ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے کہ بچہ ہمارا نہیں روٹس میں پڑھے، ماں باپ کے خواب ہے، اس کے بعد بیکن ہاؤس میں پڑھے، سٹی میں پڑھے. ان کی فیسیں، میری 3.5 سال کی پوتی جو ہے اس کی 13,000 روپے مہینہ فیس ہے. کون افورڈ کر سکتا ہے؟ اس ملک کی ایوریج انکم کیا ہے؟ غربت کی لکیر جہاں شروع ہوتی ہے 15,000 روپے مہینہ سے، اس پہ کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ان کی ایکسیس میں ہے، عام اسکول بھی ہے، ان کی اسکول میں ایک گورنمنٹ اسکول بھی ہے. اور گورنمنٹ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں علم ہے؟ یہ جو آپ کے ایم اے MS سی کر کے نکل رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ علم ہے؟ میں آپ کو اپنی فیملی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، عبرتناک ہے کہ ہم پچھلے 5 سال کے بارے میں بھی نہیں جانتے، 10 سال کے بارے میں نہیں جانتے. میری فیملی میں ایک گریجویٹ لڑکی ہے، کراچی کی گریجویٹ. ہم اپنی فیملی کے ساتھ پورا ایک وین لے کر منجو داڑے گئے. میری فیملی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، میں بتا دوں آپ کو، اور لڑکیاں بھی. منجو داڑوں سے ہم نے کہا کہ چلو یہاں تک آئے ہیں، بھٹو صاحب کا مزار بھی دیکھ لیتے ہیں. بن گیا ہے. تو اس لڑکی نے اپنی ساس سے پوچھا یہ بھٹو کون تھا؟ کین یو امیجن؟ اے گرل ایجوکیٹڈ ان کراچی. یار بھٹو زندہ ہے ابھی؟ نہیں، وہ ہوگا. لیکن آپ کسی MA پاس سے پوچھیں کہ ایسٹ پاکستان کب الگ ہوا، کیوں ہوا، ڈز ہی نو اباؤٹ اٹ؟ 47 تو بہت پیچھے رہ گیا. آپ حالیہ واقعات کی بات کریں، نہیں جانتے. وہ بک پڑھ کے انہوں نے امتحان دے کے کوالیفائی کر لیا ہے. PhDs کی بھرمار ہے کراچی میں، اسلام آباد میں خاص طور پہ. کیوں؟ اس میں آپ جعلی PhDs کی بات چھوڑ دیں کہ اس میں عامر لیاقت اور بابر اعوان جیسے لوگوں کا ذکر آیا. میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رجحان اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو تصدیق کرانی پڑی ہائر ایجوکیشن سے. میری ڈگری ڈاؤٹ فل ہو گئی، آپ کی ڈگری ڈاؤٹ فل ہو گئی. اور PhD کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو گریڈ 17 سے 18 مل جائے. ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کچھ کر کے. ان PhDs کا کیا بنے گا؟ آپ کو پتہ ہے کل پرسوں پوسٹ تھی کہ PhDs کے جنہوں نے کیا ہے وہ پرائمری اسکولز میں اور لوور سیکنڈری اسکولز میں گریڈ 11 میں پڑھا رہے ہیں. یو ڈونٹ ہیو جابس. آپ کے پاس کروڑوں کی آبادی کی ایک یوتھ فورس آ رہی ہے جن کے سب کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، MA کی، MSc کی، MBA کی. نقل کر کے یہ لو، آؤ داخلہ لو، اشتہار، ایجوکیشنل سیمینارز، ایکسپوز، نمائشیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، آؤ ہمارا پیسہ خرچ کرو، یہ لو ڈگری جاؤ. اس میں ایگزیکٹ جیسے ادارے بھی آ جاتے ہیں اور وہ ڈگری آپ کے کسی کام نہیں آتی. یو نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. آپ کو نالج نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ دیتا ہے، کچھ صلاحیتیں. میں اپنے آپ کا شمار ان لوگوں میں کرتا ہوں جن کو خدا نے پیدائشی، میں نے سیکھا نہیں کچھ. اکنامکس میں MA کیا، بیکار گیا، شوق تھا. میرے 7 پشتوں میں نہ ہوگا نہ ہوا. کلاسیکل میوزک کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. کہاں سے آیا یہ لکھنا جو میں نے 60 سال سے کر رہا ہوں؟ یہ مجھے کس نے سکھایا؟ یہ پیدائشی جینیٹک فیکٹر ہے. آپ جاتے ہیں ادھر، آپ خود جاتے ہیں ادھر. آپ نے وہ لاہور کا ریسٹورنٹ دیکھا ہے ککوز نیسٹ کا جو مالک ہے اللہ بخش، وہ دنیا کا مشہور آرٹسٹ ہے. اس کی ایک پینٹنگ $10,000 میں بکتی ہے. ککوز نیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ ککوز نیسٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں طائف تھی، میری نانی طائف تھی، اور میں یہیں پر ریسٹورنٹ کھولوں گا اور ان لوگوں کو یہاں بلاؤں گا جو اشراف کہلاتے ہیں، جو پہلے آتے تھے اور اب ہمیں ہیٹ کرتے ہیں.
وہ اللہ بخش جو ہے وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے, اس کی نانی طوائف تھی, اس نے لاہور کے آرٹس کالج میں پڑھایا, ہی از این آرٹسٹ آف انٹرنیشنل ریپیوٹ, اور اس نے لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں ریسٹورنٹ کھولا, اور وہاں پر مشرف صاحب گئے, وہاں پہ افغانستان میں امریکی نمائندہ وہ گیا, اور اشراف کے لیے آج باعث عزت ہے. وہ 4 منزلہ پتلی سی عمارت ہے, اس میں آپ جائیں گے آپ کو جگہ نہیں ملے گی, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو کسی کو نہیں معلوم. وہ جینیٹک فیکٹر اس طوائف کے بیٹے کے پاس کہاں سے آ گیا کہ وہ دنیا کا بہترین آرٹسٹ, $10,000 میں ایک پینٹنگ بکتی ہے اس کی. وہ اس ریسٹورنٹ پہ تمام اس کی اپنی پینٹنگ لگی ہوئی ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو وہ آرٹ میوزیم ہے. یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کسی کو دے دیتا ہے, بس وہ باقی وہ سیکھتا ہے. اگر اس کو مواقع ملے, حالات ملیں اس قسم کے, تو وہ سیکھ جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے دنیا میں کہیں کوئی یونیورسٹی ہے جو شاعری سکھاتی ہو؟ کوئی اسکول ہے, کوئی کالج ہے جو آپ کو افسانہ نگاری سکھاتا ہو, جو آپ کو ڈرامہ نویسی سکھاتا ہو؟ نہیں ہے. اسکول آف میوزک تو ہیں, ڈانس اسکولز بھی ہیں, ڈیکوریشن کے اسکولز بھی ہیں, لیکن آپ کو لکھنے کا اسکول نہیں ملے گا, کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا. میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں خطوط میں, سب کو انکریج کرتا ہوں کہ ہاں لکھو, اسٹارٹ اٹ. ود دی پیسیج آف ٹائم آپ امپروو کریں گے, آپ بہتر ہوں گے. اور اچھا لکھے برا لکھے, ایسی شاعری آتی ہے میرے پاس فیس بک پہ, میں ان کو ڈسکریج نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے, چوری ڈکیتی تو نہیں کر رہے نا, لکھ رہے ہیں نا, اچھا لکھ رہے ہیں برا لکھ رہے ہیں. ہر صورت میں برا لکھنا جو ہے وہ برے کام سے اچھا ہے. میں سوسائٹی کو ایک پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہوں کہ دیکھو, ڈونٹ لوز ہوپ. ایک راستہ نہیں ہے, 10 راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ایک صلاحیت کے ساتھ پیدا نہیں کیا, اس کے پاس کم سے کم 2 صلاحیتیں رکھی ہیں, کم سے کم. یہ میرا ایک تھیوری ہے, میرا نظریہ ہے. یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف. اپنے آپ کو دریافت کریں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکے, اگر آپ MBA کی ڈگری لے کے اور نوکری نہیں حاصل کر سکے, اس کو اٹھا کے لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک صلاحیت ہو اچھے ڈیزائنر کی, آپ یو ڈونٹ نو اٹ, آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ خود ڈسکور کریں کہ اس کے علاوہ کوئی کام آپ کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں. جیسے میں نے اکنامکس میں MA کیا تو میں بہت اچھا ٹیچر تھا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, یہ شہرت دی, یہ ذہن میں نہیں تھا میرے کہ مجھے شہرت مل رہی ہے. میں نے تو کہانیاں پیسے کے لیے لکھی تھی. 30-40 سال کے بعد جب میں اپنے بچوں کے رشتے دیکھنے نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ ہر گھر میں بھی لیڈر ہے, ہر شخص جانتا ہے مجھے. میں نے کوئی سروے تو نہیں کرایا. پھر جب میں فیس بک پر آیا تو مجھے اندازہ ہوا. میں نے تو ایک کام شروع کیا تھا نیک نیتی سے, وہ میرا اصول ہے کہ کام کرنا ہے تو نیک نیتی سے کرو. جب میں اکنامکس پڑھاتا تھا تو مجھے پروفیسرز نے بلا کے ایک دن اسٹاف روم میں گھیر لیا. یعنی اقبال صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وہ پرنسپل صاحب جو ہیں باہر کھڑے ہو کے سنتے ہیں اور پھر ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے پڑھانا. تو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ, ہمیں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا یار خدا کے لیے, یا تو میں اگر مجھے منظور نہیں, میں ایک کام نہیں کروں گا, اور اگر کروں گا تو پوری ایمانداری سے اپنے بہترین صلاحیت کے مطابق کروں گا. میں ان بچوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو یہاں پڑھنے آتے ہیں. آئی ول گیو دیم 100%. آئی ول گیو دیم 100%. صرف اس لیے کہ میں مطمئن نہیں ہوں اپنی تنخواہ سے, میں ان کے ساتھ بے ایمانی کروں, ان کو صحیح نہ پڑھاؤں, ان کو محنت سے نہ پڑھاؤں. دس از ناٹ پاسبل فار می. آپ اپنے معیار کے خود, میں اپنے ایک تار پہ چلتا ہوں. میرا کوئی ایڈیٹر نہیں ہے, میری کہانیوں کو کوئی نہیں دیکھتا, میری کہانیوں کو کوئی جج نہیں کرتا. میں خود اپنا ایڈیٹر ہوں, خود جج ہوں کہ یار یہ چیز میں صحیح لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا ہوں. یہ میرے ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ مجھے لکھنا ہے تو اس سے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. میں تفریح کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں. مجھے شروع میں میرے دبئی کے ایجنٹ نے کہا کہ اقبال صاحب آپ کی تحریر ماشاءاللہ بہت مقبول ہے, لوگ رسالہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, آپ کا نام ہو تو خریدتے ہیں, رکھ دیتے ہیں. آپ ایسا کیجئے, تھوڑا سا اس میں آپ اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا مسالہ ڈال دیجئے. آپ سمجھتے ہیں نا مسالے کا مطلب؟ میں نے کہا کہ ایوب آئی ول نیور ڈو دیٹ. میں ایک ادبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں
وہ چیز نہیں لکھوں گا کہ جو مرد پڑھیں اور تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں یا اس دفتر کی دراز میں رکھ دیں. آئی ول رائٹ فار دی فیملی, آئی ول رائٹ فار دی چائلڈ, آئی ول رائٹ فار دی وومن. اور ایک لفظ ایسا نہیں لکھوں گا کہ جس پہ مجھے پکڑ ہو سکے کہ تم نے یہ اپنے اصول, اپنے ضمیر, انسانیت یا شرافت کے خلاف لکھا. احمد صاحب اب آخر میں چند کمبائنڈ سوال لیتے ہیں. عاطف صاحب پہلے سوال کرنا چاہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم جی. میرا خیال ہے کہ یہ سیشن رکھا گیا تھا رائٹر کے بارے میں جاننے کے لیے. بہت اچھی گفتگو ہو گئی لیکن تھوڑی بوجھل ہو گئی ہے. جی جی. تو میں آپ کے فن کے حوالے سے پوچھنا تھا. فن کس کا؟ آپ کی رائٹنگ کے حوالے سے. جی جی پوچھیے. شکاری اور مداری اور اناڑی تو آپ کے شاہکار ہیں, لیکن مجھے جو آپ کا کردار بہت اچھا لگتا تھا اور لیکن وہ بہت کم آتا تھا, وہ بزدل تھا. بزدل اور توپ صاحب, یہ کردار کیسے آپ کے ذہن میں آیا اور یہ آپ نے کیوں تخلیق؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ میری تحریر کا ایک خداداد پہلو تھا کہ اس میں مزہ آ جاتا تھا. جب مجھ سے قسط لکھنے کو کہا گیا تو میں نے قسط لکھی نہیں تھی کبھی. مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا کوشش کرتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ کیا چیز مقبول ہے, جو چیز مقبول ہے وہ لکھوں. اس زمانے میں ٹی وی پر اور سنیما پر 2-3 کردار بڑے مقبول تھے, سینٹ کا, کوجیک کا, کولمبو کا. ان کرداروں کی خصوصیات کیا تھیں کہ ایکشن, رومانس اینڈ ہیومر. تو میں نے اپنے کہانیوں کی بنیاد اس پہ رکھی. باقی انداز میرا اپنا تھا. اس میں جب ہیومر آیا تو وہ قدرتی آیا, اور وہ جو سمجھ لیں کہ میری زندگی میں بھی ہے. تو مجھ سے جو ادارے کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ مزاحیہ, آپ کے انداز مزاحیہ ہے, لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپ ہیومر کریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ مزاحیہ کہانی کیوں نہیں لکھتے؟ تو پھر میں نے بھورے ماموں کالے خاں کی کہانی لکھی. پھر میں نے بزدل کا کردار تراشا. لیکن وہی بات وہی ہے کہ صلاحیت تو میرے پاس خدا داد تھی, میں نے سیکھی تو نہیں. اگر آپ ہیومر کریٹ کرنا ہو تو آپ کسی سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو مجھ سے پہلے لکھنے والے تھے, میری پرسنل لائبریری میں تھاؤزنڈس کے حساب سے کتابیں ہیں. میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں, دن رات پڑھتا رہتا ہوں. یہ ان کا فیض ہے, ان سے سیکھا ہے. مشتاق احمد یوسفی سے سیکھا ہے, شوکت تھانوی سے سیکھا ہے, عظیم بیگ چغتائی سے سیکھا ہے, ابن انشا سے سیکھا ہے. یہ سب مزاح نگار ہیں. ان کا اثر میرے دماغ آیا ہوگا, یقیناً آیا ہوگا. لیکن وہ جو زبان دینے والی بات ہے, اس کو الفاظ دینے والی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے. میں اس کا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں شعوری طور پہ کرتا ہوں. آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. احمد صاحب جی آخری 5 منٹ رہ گئے, 2 سوال لے لوں. جی 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 فرمائیے. سہیل صاحب سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر, میرا نام محمد سہیل ہے. جی. آپ نے آپ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی میری, تو آپ نے کہا کہ جن لوگوں کو لکھنا چاہیے وہ نہیں لکھ رہے, اور جن کو نہیں لکھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو. اور دوسرا میرا جو بنیادی کویشچن یہ ہے کہ جو سسپینس یا جاسوسی جو لکھا جاتا ہے ادب, اس کو جو بھی لکھا جاتا ہے اس میں اس کو ادب میں شمار کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ تو بڑا ہماری ٹریجڈی یہی ہے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے سکہ بند نقادوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے ادب کو. اب وہ نقاد نہیں رہے, لیکن ایک زمانہ تھا. ڈاکٹر عبادت بریلوی, ممتاز حسین, احتشام حسین, وقار عظیم, کچھ ایسے نقاد تھے جو تخلیق نہیں کرتے تھے, جو لکھتے کچھ نہیں تھے, نہ افسانہ نگار تھے نہ شاعر تھے, وہ تنقید کرتے تھے, نقاد تھے. ان کی مہر لگ جاتی تھی کہ یہ افسانہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے. اب وہ ختم ہو گیا الحمدللہ سلسلہ. لیکن یہی نقاد ہیں جو آج بھی ٹھیکیداروں کی صورت میں ہمارے ادب پر, ہماری سوسائٹی پر حاوی ہیں. وہ فیصلہ دے دیتے ہیں یہ رائٹر ہے, یہ اچھا رائٹر ہے یا برا رائٹر ہے. دی اینڈ. نئے لکھنے والوں کے لیے مواقع ہوتے ہی نہیں. پرانے لکھنے والے ان کو انکریج ہی نہیں کرتے, ڈسکریج کرتے. میاں چھوڑو, کوئی اور کام کرو. تو کس نے تمہارے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا؟ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے. جب تک انکریجمنٹ نہیں ملے گی, نئے لکھنے والے کہاں ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ فیس بک جیسا میڈیم آ گیا ہے کہ اس پہ ہر شخص کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ اچھا لکھے گا تو لکھ سکے گا. مجھے بہت آفر ہوتی ہے کالم لکھنے کی, بہت ہوتی ہے. لیکن میں کالم کیوں لکھوں؟ کالم میں کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے 10 کالم ہیں, 5 ادھر 5 ادھر. کوئی اوپینین فارمیشن نہیں کرتے. وہ سیاست پہ ہیں, 5 ادھر 5 ادھر. سیاست کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہائے 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 ہائے. ایک ابن انشا کا کالم تھا جس کو لوگ پڑھتے تھے, مزاح تھا اس میں. حمید اختر کا کالم تھا,
یاد ماضی تھی اس کو پڑھتے تھے لوگ. باقی اس میں کیا ہے کہ یہ کیا ہے جو ایک کالم ہے اور دوسرے میں نہیں ہے؟ احمد صاحب آخری سوال آپ کے لیے. جی فرمائیے. جی احمد صاحب میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ لوگ جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے سب سے کم پڑھا لکھا بندہ اس وقت میں آپ سے کویشچن کر رہا ہوں, یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. بات ہو رہی تھی اردو کی بقا کی. جی اردو کو ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں میٹرک کی کہ بھائی یہ ایک لشکری زبان ہے. تو میرا جہاں تک ماننا ہے کہ یہ لشکری زبان ہے اور لشکر اردو کا جو ہے یہ قیامت تک لڑے گا, اور یہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی جنرل نیازی کا لشکر نہیں ہے. یہ انشاءاللہ لشکر کے جو ہے نا اس لشکر میں لڑنے والے, اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں فنور عالم صاحب موجود ہیں اس لشکر کے سپاہی, یہ جد بیضا موجود ہیں, یہ نسیم خلصہ صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر رابعہ ہمارے پاس موجود ہیں. فیس بک پہ لکھنے والے جتنے رائٹر ہیں یہ سارے اس لشکر کے سپاہی ہیں. بالکل, اور اردو میرا ماننا ہے کہ کبھی بھی انشاءاللہ مٹے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فیس بک نے, میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بک ایک ذریعہ بن گیا ہے. نوجوان ان سے ینگ شاعر 25-30 سال کی عمر کے اتنی خوبصورت اردو لکھ رہے ہیں, اتنی اچھی شاعری کر رہے ہیں, ان کو پلیٹ فارم مل گیا ہے آگے لوگوں تک پہنچنے کا, اور وہ پاکستان کے ہر کونے تک پہنچ رہا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ جو پہلے ڈسپوائنٹمنٹ کی, مایوسی کی صورتحال تھی کہ رسالے ختم ہو گئے, اخبار ختم ہو گئے, اور اخباروں میں ادبی صفحے ختم ہو گئے, اور مشاعرے ختم ہو گئے, کوئی بات نہیں. فیس بک آ گئی ہے. فیس بک پہ آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. جیسے مجھے اندازہ کہ میرے پاس کیا کچھ آتا ہے اور کیا کچھ لکھا جاتا ہے اور کتنے لوگوں سے میرا رابطہ ہے, لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک کالم کا اجرا کر دوں, ایک گروپ بنا دوں کہ جو کالم لکھنا چاہتے ہیں آج کے موضوعات پر, ارد گرد کے موضوعات پر, سوشل ایشوز پر, ملک کی مسائل پر لکھیں. اچھا برا جیسا چاہیں لکھیں. تو میں انکریج کرنے کے لیے یہی کر سکتا ہوں. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت تھینک یو ویری مچ. احمد صاحب نے بڑے پیش کے لیے بھرپور تالیاں.